السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ جو آج کا جو ناول ہے وہ ہارر ٹائپ ناول ہے. لیکن اس سے پہلے ہم اپنا ناول شروع کریں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. شکریہ. چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں. واؤ سمیر، امیزنگ، یہ جگہ کتنی حسین ہے. زارا نے ارد گرد نظر گھما کر جگہ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا. ہاں، جتنی حسین یہ جگہ ہے نا اتنے ہی خوفناک یہاں کے جانور ہیں، تو بی کیئرفل. اگر ان کا ناشتہ نہیں بننا تو جلدی اندر چلو. میں نہیں چاہتا میری خوبصورت بیوی ان جانوروں کا ناشتہ بن جائے. سمیر نے کاٹیج کے اندر لے جاتے ہوئے ہنس کر کہا. زارا ہنستے ہوئے کاٹیج کے اندر چلی گئی. یہ سب تو بہت گندا ہو رہا ہے، زارا نے کاٹیج کا جائزہ لیتے ہوئے کہا. ہاں تو اتنے سال سے بند ہے، یہ تو صاف ہونے سے رہا. سمیر اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا. زارا نے دوپٹہ کمر کے گرد باندھنے لگی. کیا کر رہی ہو؟ سمیر نے اسے دیکھا. اس جگہ کو رہنے کے قابل بنا لگی ہوں. اور ہاں، تم امی کو کہنا ابھی گاڑی سے نہیں اترے، انہیں ڈسٹ سے الرجی ہے، زارا نے کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی. اف، زارا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا. ہو گئی تمہاری صفائی؟ سکینہ بیگم نے پوچھا. ابھی پوری تو نہیں ہوئی، لیکن امی آپ کے لیے کمرہ صاف کر دیا ہے، آپ جا کر آرام کریں، زارا نے کہا. اچھا، سمیر کہاں گئے ہیں؟ سکینہ بیگم نے پوچھا. وہ بازار سے کچھ سامان لینے گئے ہیں، زارا نے پیر سامنے رکھی میز پر رکھتے ہوئے کہا. اتنی دیر ہو گئی ہے، کال کرو، آیا نہیں اب تک، سکینہ بیگم پریشانی سے بولی. امی، یہاں کے بازار بہت دور دور ہیں، اور دوسری بات سگنل کا تو تھوڑا مسئلہ ہے یہاں، زارا نے بتایا. یہ کیسی جگہ لے آیا سمیر؟ سکینہ بیگم بولی. امی، اتنی پیاری تو جگہ ہے، ذرا دیکھیں نا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، میرا تو خواب تھا ایسی جگہ رہنے کا، زارا پرجوشی سے بولی. یہ بھی کوئی جگہ ہے؟ گھر سے نکلو تو لگے جنگل میں آ گئے ہو، سکینہ بیگم نے منہ بنایا. میری پیاری امی جان، یہی تو خاص بات ہے یہاں کی، دیکھیے نا کتنا سکون ہے یہاں پر، زارا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا. السلام علیکم جی، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ سمیر لاؤنج میں آتا ہوا بولا. وعلیکم السلام، کچھ نہیں، بس آپ کا انتظار تھا، زارا نے مسکرا کر کہا. چل امی، کھانا کھا لیتے ہیں، پھر ایک ساتھ آپ آرام کرنے چلی جائیے گا، زارا نے سمیر کے ہاتھ سے سامان لیتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے، سکینہ بیگم بولی. کھانے سے فارغ ہو کر وہ لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چل دیے. دسمبر کی سرد رات میں چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا. ہر کوئی اپنے بستر میں سکون سے سو رہا تھا. رات کی خاموشی عروج پر تھی کہ اچانک خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوئی. کسی کے رونے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی. یہ کیسی آواز ہے؟ زارا اٹھ کر بیٹھ گئی. اپنے آس پاس نگاہ دوڑائی تو کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا. ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا، اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کیا. کمرے کا کچھ حصہ روشنی میں نہا گیا. آواز مسلسل آ رہی تھی. وہ اٹھ کر کھڑکی تک آئی. کھڑکی کے پٹ کھول کر اس نے باہر جھانکا. یہ کون ہے؟ درخت کے پاس اسے کسی کا وجود محسوس ہوا. ہمت کرتے ہوئے وہ نیچے چلی گئی. لان میں پہنچ کر وہ درخت کی جانب قدم بڑھانے لگی. کون ہو سکتی ہے یہ لڑکی؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے اور رو کیوں رہی ہے؟ پوچھتی ہوں میں اس سے. اسے اس کے بارے میں جاننے کا تجسس ہوا، اور تجسس اسے اس کے پاس لے جانے لگا. کون ہو تم اور رو کیوں رہی ہو؟ درخت کے پاس پہنچ کر اس نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا. اس نے اسے دیکھا جو درخت سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے روئی جا رہی تھی. جواباً اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہیں پر وہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور اس کے بے ہوش ہوتے ساتھ ہی وہ زور سے ہنسی اور غائب ہو گئی. زارا، زارا، سکینہ بیگم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی. وہ ایک دم سے چونک کر اٹھ بیٹھی. زارا بیٹا، تم ٹھیک ہو نا؟ سکینہ بیگم نے پریشانی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. جی میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا تھا؟ اور آپ ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سمیر کہاں ہے؟ زارا نے ایک ساتھ اتنے سارے سوال پوچھ ڈالے. بیٹا سمیر ڈاکٹر کو چھوڑنے گیا ہے، سکینہ بیگم نے بتایا. کیوں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا امی؟ زارا فکر مندی سے بولی. میں ٹھیک ہوں زارا میری جان، لیکن تمہیں کیا ہوا تھا؟ تم صبح میں لان میں بے ہوش پڑی ملی تھی. تم کیا کرنے گئی تھی لان میں؟ سکینہ بیگم نے پیار سے پوچھا. میں لان میں؟ زارا نے دماغ پر زور دیا، لیکن اسے کچھ یاد نہ آیا. ہاں، سکینہ بیگم بولی. امی مجھے کچھ یاد نہیں. زارا نے اپنا سر تھام لیا. اچھا اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، زیادہ زور مت دو دماغ پر، سکینہ بیگم نے اسے لیٹاتے ہوئے کہا. لیکن امی، زارا نے کچھ کہنا چاہا، لیکن سکینہ بیگم نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے لیٹا کر لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گئی. میں لان میں کیسے پہنچی؟
زارا عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کھڑکی کے پردے پر ایک سایہ ابھرا اور غائب ہو گیا۔ زارا تم ٹھیک ہو؟ سمیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ زارا نے دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے زور دیا۔ پکا؟ سمیر کا دل مطمئن نہ تھا۔ جی پکا، زارا مسکرائی۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم لان میں کیوں گئی تھی اور کیا ہوا جو تم بے ہوش ہو گئی؟ سمیر نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ سمیر مجھے سچی کچھ یاد نہیں، مجھے تو آپ اور امی بتا رہے ہیں کہ میں لان میں بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ زارا پریشانی سے بولی۔ اچھا اچھا ریلیکس، پریشان نہیں ہو، سمیر نے نرم لہجے میں کہا۔ زارا نے سر جھکا لیا۔ زارا، سمیر نے کہا۔ جی؟ زارا نے چہرہ اوپر کیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ میرا دل نہیں مان رہا۔ اگر ٹھیک نہیں ہو تو میں آج آفس نہیں جاتا، سمیر فکر مندی سے بولا۔ میں ٹھیک ہوں، شاید میں نیند میں چلتی ہوئی لان میں چلی گئی اور مجھے یاد نہ ہو۔ زارا نے اسے تسلی کے لیے نیند میں چلنے کا بہانہ بتایا۔ بس میں آج نہیں جا رہا، سمیر نے ٹائی کھولتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، آپ جا رہے ہیں؟ زارا نے اس کی ٹائی واپس باندھتے ہوئے کہا۔ ارے یار کیسی بیوی ہو تم؟ دوسروں کی بیویاں چاہتی ہیں شوہر ہر وقت ان کے ساتھ ان کی نظروں کے سامنے رہے، اور تم ہو جو زبردستی آفس بھیج دیتی ہو۔ یہ نہیں ہوتا کبھی کہہ دو کہ سمیر آج مت جائیں، سمیر نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ مجھ سے امید بھی مت رکھیے گا، چلیں بہت باتیں ہو گئی، جائیں اب۔ زارا اسے دھکیلتی ہوئی مین گیٹ تک لائی۔ بڑی ہی کوئی خوبصورت بیوی ہوں پتہ ہے مجھے، سمیر نے کچھ کہنا چاہا لیکن زارا تیزی سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں، سمیر ہنس دیا۔ لان میں کھڑا کوئی مسلسل زارا کو گھور رہا تھا۔ جائیں اب، زارا نے اسے گھورا۔ پکا؟ سمیر ڈرامے کرنے لگا۔ سمیر، زارا نے اسے آنکھیں دکھائی۔ میرے باس سے ظالم تو تم ہو یار، جا رہا ہوں، اللہ حافظ۔ سمیر نے لیپ ٹاپ بیگ اس کے ہاتھ سے لیا اور خدا حافظ کہتا کار میں بیٹھ گیا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، زارا نے بلند آواز میں کہا اور دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ زارا کے اندر جاتے ہی وہ ہوا میں تحلیل ہوتا گیا۔ سرور صاحب کے اور روزینہ بیگم کے 2 بچے تھے۔ بڑے بیٹے احمد کی شادی انہوں نے اپنی بہن کی بیٹی سیرت سے کی تھی۔ احمد اور سیرت کو اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا جس کا نام انہوں نے سمیر رکھا، اور چھوٹی بیٹی سکینہ کی شادی اپنی دوست کے بیٹے حسین سے کی تھی۔ سکینہ اور حسین کو بھی شادی کے 2 سال بعد اللہ نے ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا تھا جس کا نام سرور صاحب نے بڑی چاہ سے زارا رکھا تھا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، سب اپنی زندگی میں بہت خوش تھا، لیکن ایک دن حسین صاحب کا انتقال ہو گیا اور سکینہ بیگم زارا کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ بیٹی کے بیوہ ہونے کے غم میں سرور صاحب چل بسے اور کے کچھ سال بعد روزینہ بیگم بھی چل بسیں۔ وقت گزرتا گیا، سب بہتر ہو گیا۔ احمد صاحب نے اپنے بیٹے سمیر کا رشتہ زارا سے طے کر دیا اور کچھ سال بعد ان کی شادی کر دی۔ اپنے فرض سے سب کدوش ہو کر اس دن وہ سکون کی نیند سوئے تھے۔ وہ سکون بھی کچھ دن تک تھا۔ کچھ دن بعد احمد صاحب رینا کے ساتھ کہیں جا رہے تھے جب ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان دونوں ہی جان کی بازی ہار گئے۔ اس خبر نے سکینہ بیگم کے سر پر غموں کا پہاڑ توڑا تھا۔ ماں باپ، شوہر، بھائی بھابھی سبھی تو چلے گئے تھے، ہمت تھی ان کی جو اب تک جی رہی تھی۔ وقت ہر چیز کا مرہم ہوتا ہے، وقت گزرتا گیا، یہ زخم بھی بھرتا گیا۔ سمیر کا ٹرانسفر اسلام آباد میں ہو گیا اور وہ سکینہ بیگم اور زارا کو لے کر اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ آفس کی طرف سے اسے ایک کاٹیج ملا تھا جس میں انہیں شفٹ ہوئے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا کہ زارا کے ساتھ عجیب واقعات ہونا شروع ہو گئے، جسے زارا نظر انداز کر رہی تھی، جو کہ بہت غلط تھا۔ صبح والا قصہ بھلائے وہ روز کی طرح اپنے کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ دل پل پل دل کے پاس تم رہتے ہو، جیون میٹھی پیاسی کہتے ہو، پل پل دل کے پاس رہتے ہو۔ زارا گانا گنگناتی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی، اس بات سے بے خبر کہ کچن کی کھڑکی جو کہ لان کی طرف کھلتی ہے وہاں کھڑا کوئی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ کل تجھ کو دیکھا تھا میں نے اپنے آنگن میں، جیسے کہہ رہے تھے تم مجھے باندھ لو بندھن میں، یہ کیسا رشتہ ہے، یہ کیسے سپنے ہیں، بیگانے ہو کے بھی کیوں اپنے لگتے ہیں، میں سوچ رہی میں رہتی ہوں، ڈر ڈر کے کہتی ہوں، پل پل دل کے پاس تم رہتے ہو۔ زارا اپنے کام میں ہی مصروف تھی کہ جب اس کا موبائل بجا۔ موبائل بار بار چل بج رہا تھا اور سمیر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ زارا نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم جناب، زارا نے خوش دلی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام محترمہ، سمیر کی آواز اسپیکر سے ابھری۔ جی تو کیسے یاد کیا؟ زارا کچن کی سلیب سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہو تم؟ سمیر نے پوچھا۔ جیسی تھوڑی دیر پہلے تھی، زارا مسکرائی۔ مطلب خوبصورت؟ سمیر شوق ہوا۔ زیادہ مکھن نہ لگائیں، زارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے مکھن لگانے کی کیا ضرورت، ویسے بھی
مجھے مکھن پسند ہی نہیں ہے، سمیر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ کس لیے کال کی ہے؟ کوئی کام ہے؟ زارا نے جان کر پوچھا اور جانتی تھی روز کی طرح روز اسی طرح اسے فون کرتا تھا۔ میں کیوں بنا کسی کام کے تمہیں کال نہیں کر سکتا؟ سمیر خفگی سے بولا۔ کر سکتے ہیں۔ زارا کا ان جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا کہ باہر سے ایک زوردار آواز آئی۔ زارا بھاگ کر بھاگ گئی۔ سامنے دیکھا تو لانچ میں لگا فوٹو فریم جس میں زارا اور سمیر کی شادی کی تصویر تھی نیچے گرا ہوا تھا اور ارد گرد کانچ کانچ بکھرا پڑا تھا۔ او میرے خدایا، یہ کیسے گر گیا؟ زارا نے سر پر ہاتھ مارا۔ کیا ہوا زارا؟ سمیر نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ فریم ٹوٹ گیا، زارا نے تعصب سے نیچے گرے فریم کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیسے گر گیا؟ سمیر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں تو کچن میں تھی، امی بھی یہاں نہیں، خیر چھوڑے، میں سب صاف کر لوں گی، آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، زارا نے فرش پر بکھرے ہوئے کانچ کو دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن خیال سے کہیں ہاتھ میں نہ لگ جائیں، سمیر نے کہا۔ اوکے جناب، اللہ حافظ، زارا نے مسکرا کر کہا۔ اللہ حافظ، خیال رکھنا اپنا، سمیر نے مسکراتے ہوئے کہا اور فون بند کیا۔ زارا نے موبائل ٹیبل پر رکھ کر ایک نگاہ فرش پر ڈالی اور پھر جھاڑو لا کر جھاڑو سے سب کانچ سمیٹنے لگی۔ کانچ اٹھاتے وقت ایک کانچ کا ٹکڑا زارا کی انگلی پر لگ گیا۔ آہ! زارا کی دبی دبی آواز میں کراہی۔ اس کی انگلی سے خون رسنے لگا۔ زارا کی انگلی سے بہتے خون کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ نے گھر کر لیا۔ اس نے انگلی سے بہتے خون کو نظر انداز کرتے ہوئے سب کانچ سمیٹے اور باہر جا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیے اور واپس اندر آ گئی۔ زارا کے اندر آتے ہی ڈسٹ بن کے پاس پہنچ گیا وہ اور ڈسٹ بن سے وہ شیشہ نکالا جس پر زارا کا خون گرا تھا اور خون کے قطروں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ کیا ہوا زارا؟ یہ کیسی آواز تھی اور یہ انگلی پر کیا ہوا ہے؟ سکینہ بیگم لاؤنج میں آتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں امی، بس فریم ٹوٹ گیا تھا، کانچ اٹھاتے وقت انگلی پر لگ گیا، زارا نے اپنی انگلی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، اس پر کچھ باندھ لو، میں ذرا مارکیٹ سے کچھ سامان لے کر آتی ہوں، سکینہ بیگم نے اپنی شال اوڑھتے ہوئے کہا۔ امی، مارکیٹ یہاں سے اتنی دور ہے، آپ کیوں جا رہی ہیں؟ آپ سمیر کو بتا دیجیے گا، وہ لا دیں گے، زارا نے کہا۔ نہیں بیٹا، میں چلی جاؤں گی، اتنی دور بھی نہیں ہے، تھوڑی چہل قدمی ہو جاتی ہے، ورنہ تو بس سارا دن گھر پر فضول بیٹھی رہتی ہوں، اور ویسے بھی میں اکیلے تھوڑی جا رہی ہوں، پاس والی سروت ہے نا، ان کے ساتھ جا رہی ہوں، سکینہ بیگم نے اسے تسلی دی۔ اچھا امی ٹھیک ہے، لیکن جلدی آ جائیے گا، زارا نے تنبیہ کی۔ ٹھیک ہے میری ماں، اللہ حافظ، سکینہ بیگم مسکراتی ہوئی گھر سے نکل گئی۔ اللہ حافظ، زارا نے دروازہ بند کیا اور واپس کچن میں آ گئی۔ زارا اپنے کام میں مصروف تھی جب دروازہ بجا۔ اب کون آ گیا؟ زارا بڑبڑاتے ہوئے کچن سے نکلی۔ امی، آپ اتنی جلدی آ گئی؟ زارا نے دروازہ کھولا تو سامنے سکینہ بیگم کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ہاں بس وہ سروت جا نہیں رہی تھی تو اکیلے تو میری ہمت ہی نہیں، اس لیے واپس آ گئی، سکینہ بیگم نے کہا۔ اچھا تو باہر کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آئیں نا، زارا نے سکینہ بیگم کو دیکھا جو اب تک باہر ہی کھڑی تھی۔ تم نے اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دی، سکینہ بیگم عجیب سے انداز میں بولی۔ کیا ہو گیا ہے امی، آپ کو کب سے اجازت مانگنے کی ضرورت پڑ گئی؟ آپ کے لیے تو اس گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، زارا نے سکینہ بیگم کی بات پر حیرت سے انہیں دیکھ کر کہا۔ اچھا تو مطلب میں اندر آ جاؤں؟ سکینہ بیگم نے اجازت مانگی۔ جی، زارا نے مسکرا کر کہا، اور سکینہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہ قدم بڑھاتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اچھا امی، آپ مجھے یہ پالک کاٹ کر دیں، میں جب تک کوئی اور کام کر لوں، آج شاید سمیر جلدی آ جائے، میں چاہ رہی ہوں کہ آنے سے پہلے کھانا تیار کر لوں، زارا نے پالک اور چھری ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ سکینہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ شکریہ، زارا نے مسکرا کر کہا اور کچن میں چلی گئی۔ قسم سے اتنا تو کوئی بچہ بھی گند نہیں پھیلاتا ہوگا جتنا یہ پھیلاتے ہیں، حد ہے، زارا نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ آہستہ آہستہ اس نے سامان سمیٹنا شروع کیا، جب تھک کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی، زارا نے محسوس کیا کہ اس کے بال اڑ رہے ہیں جیسے کوئی پھونک مار رہا ہو۔ اس نے ارد گرد نگاہ دوڑائی لیکن پورے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ زارا نے دیکھا کہ نہ ہی پنکھا چل رہا ہے اور نہ ہی کھڑکی سے کوئی ہوا کا گزر ہے۔ زارا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ بیل بجی، لگتا ہے سمیر آ گئے، زارا نے سر جھٹکا اور کمرے سے نکل گئی۔ زارا کے کمرے سے جاتے ہی کمرے میں کالا دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ زارا نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا لیکن سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ حیرانگی میں بدل گئی۔ سوری بیٹا، میں نے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، دراصل ثروت مجھے اپنے گھر لے گئی تھی، پھر اس کی بیٹی چائے بنا کر لے آئی تو میں منع نہیں کر سکی، سکینہ بیگم نے گھر میں داخل ہوتے کہا۔ امی آپ؟ زارا دروازہ بند کر کے سکینہ بیگم کے پیچھے پیچھے لاؤنج میں آ گئی۔ ہاں میں کیوں، کیا ہوا؟ سکینہ بیگم نے سامان میز پر رکھتے ہوئے تعجب سے پوچھا۔ لیکن آپ تو کہہ رہی تھی ثروت آنٹی نہیں جا رہی اور آپ کے اکیلے جانے کی ہمت نہیں، دوبارہ کب گئی؟ زارا حیرت میں مبتلا تھی۔ دوبارہ؟ کیا کہہ رہی ہو؟ میں واپس گھر ہی کب آئی جو دوبارہ جاؤں گی؟ میں نے کب کہا ثروت نہیں جا رہی بھائی، ابھی اسی کے ساتھ تو آ رہی ہوں،
سکینہ بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ زارا بنا جواب دیے کچن میں بھاگی۔ کچن میں آتے ہوئے اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی تو ڈائننگ ٹیبل پر باؤل میں پالک کٹا ہوا رکھا تھا۔ زارا کیا ہوا؟ سکینہ بیگم نے زارا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور زارا کی چیخ نکل گئی، زارا بیٹا میں ہوں۔ سکینہ بیگم نے اسے کندھوں سے تھاما۔ امی؟ زارا کسی صدمے کی حالت میں ان سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا زارا؟ سکینہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ جواباً سارا قصہ ان کی گوش گزار کر دیا۔ زارا تم تھک گئی ہو، آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، کھانا میں بنا لوں گی۔ سکینہ بیگم اسے کچن سے باہر لے آئیں۔ لیکن زارا نے کچھ کہنا چاہا لیکن سکینہ بیگم نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، تم آرام کرو۔ زارا اپنے کمرے میں آ کر آرام کرنے کے ارادے سے بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن وہ واقعہ بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ زارا بار بار خیال جھٹکتی لیکن پھر وہی سب سوچنے لگ جاتی۔ آخر سب سے تھک ہار کر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی اور وہ سو گئی۔ کچھ دیر بعد زارا کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہو۔ زارا ڈر کر اٹھ بیٹھ گئی۔ زارا میں ہوں۔ سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے قریب کیا۔ اوہ! زارا نے سمیر کو دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ کیا ہوا ہے؟ زارا خالہ بتا رہی تھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ سمیر نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نہیں سمیر، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، جو سب میں نے دیکھا وہ بالکل سچ تھا۔ امی نہیں مان رہی۔ زارا نے اپنا سر تھامے ہوئے کہا۔ کیا دیکھا؟ سمیر نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ جواباً زارا نے سارا قصہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ زارا تمہارا وہم ہوگا، ابھی ہی تو شفٹ ہوئے ہیں اور تم نے گھر کی سیٹنگ کرنے کی جلدی مچا دی تھی۔ یاد کرو کیسے پورا دن لگا کر تم گھر سیٹ کر رہی تھی۔ تم تھک گئی ہوگی، یہ بہت زیادہ تھکان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سمیر نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں سمیر، یہ سب تھکن کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ زارا نے نفی میں سر ہلایا۔ دیکھو جب میں آفس میں بہت زیادہ تھک جاتا ہوں تو کام کر کے تو مجھے تمہاری یاد آتی ہے، پھر مجھے ہر جگہ تم نظر آتی ہو، تو کیا اب میں کہوں مجھے کوئی بھوتنی یا چڑیل ہے جو مجھے ہر جگہ نظر آتی ہے؟ سمیر نے لب دبائے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمیر! زارا ہنس دی۔ اچھا چلو کچھ بھی نہیں ہے، اٹھو کھانا تیار ہے، کھانا کھاؤ، ویسے بھی تم بڑی چالاک ہو، بیماری کا بہانہ کر کے بیچاری میری خالہ کو کام پر لگا دیا، اٹھو اب شاباش۔ سمیر نے گھورتے ہوئے کہا۔ آپ چلیں میں آ رہی ہوں فریش ہو کر۔ زارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوکے لیکن جلدی آنا۔ سمیر نے اسے تنبیہ کی۔ اوکے باس۔ زارا ہنستی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ کیا وہ سب واقعی میرا وہم تھا؟ زارا نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ شاید ہو بھی سکتا ہے۔ زارا خود سے باتیں کرنے لگی۔ میں بھی فضول سوچ رہی ہوں، سمیر اور امی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ زارا نے سر جھٹکا اور واش روم سے نکل گئی۔ زارا کے جاتے ہی شیشے میں کسی کا وجود نظر آیا۔ اس کے چہرے پہ ایک پراسرار مسکراہٹ تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اگلی صبح سمیر کے جانے کے بعد زارا کاٹیج کے اوپر والے پورشن کی صفائی کرنے کے لیے اوپر آ گئی۔ اف کتنی دھول ہے یہاں، زارا نے منہ پر دوپٹہ رکھتے ہوئے کہا۔ اف یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ زارا اوپر موجود کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ لگتا ہے کافی ٹائم سے بند رہنے کی وجہ سے جام ہو گیا ہے۔ اب کیا کروں؟ زارا نے ہار مانتے ہوئے ارد گرد نظر دوڑائی۔ چلو آج کوئی اور کام کر لیتے ہیں، یہ تو کھل ہی نہیں رہا۔ زارا واپس نیچے جانے کے لیے مڑی۔ زارا کے مڑتے ہی کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ یہ کیسے کھل گیا؟ زارا چونک کر مڑی۔ زارا نے آس پاس نگاہ دوڑائی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمت کر کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئے کمرے کے اندر گئی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے دیوار پر لگے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو کمرہ روشنیوں میں نہا گیا۔ زارا کی نظر سامنے لگی بڑی سی کھڑکی پر پڑی تو وہ چلتی ہوئی کھڑکی تک آئی۔ کھڑکی پر کافی دھول جمی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ واؤ! سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سامنے دور دور تک ہریالی ہی ہریالی تھی، کھلا نیلا آسمان اور وہاں دور بہتا جھرنا اس جگہ کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہا تھا۔ یہ جگہ واقعی بہت حسین ہے، زارا اشتیاق سے دیکھتی ہوئی بولی۔ تمہاری طرح زارا؟ کسی نے زارا کے کان میں سرگوشی کی۔ کون؟ زارا چونک کر مڑی۔ آس پاس نگاہ دوڑائی تو کمرہ بالکل خالی تھا۔ شاید میرا وہم ہے، زارا نے خود کو تسلی دی اور اپنے کام میں جٹ گئی۔ صفائی سے فارغ ہو کر کمرہ بند کر کے نیچے چلی آئی۔ زارا کے کمرے سے جاتے ہی کھڑکی کے پاس کالا دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ سمیر کل آپ کے آفس کی چھٹی ہے نا؟ زارا نے پوچھا۔ ہاں جی، سمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر کل مجھے اس جگہ کی سیر کروانے کے لیے لے کر جانا، زارا نے کہا۔ جیسا آپ کا حکم، سمیر نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، سر جھکا کر ایسے کہہ رہے ہیں میری ہر بات مانتے ہوں جیسے۔ زارا نے اسے گھورا۔ تو نہیں مانتا؟ کیا دیکھ لیں خالہ اپنی بیٹی کو، سمیر نے سکینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔
ہاں تو کب مانتے ہیں آپ میری بات؟ زارا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اچھا بتاؤ کون سی بات نہیں مانی؟ سمیر نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ زارا سوچنے لگی۔ بتاؤ؟ سمیر نے گھور کر دیکھا۔ ابھی یاد نہیں آ رہی، آ جائے گی تو بتا دوں گی، زارا نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ باز آ جاؤ، سمیر ہنسا۔ سکینہ بیگم دونوں کو خوش دیکھ کر مسکرا دی۔ کمرے کی تاریکی میں کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، ہر طرف خاموشی تھی، گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی، سب نیند خرگوش کے مزے لے رہے تھے جب بیل کی آواز پر زارا کی نیند ٹوٹی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ زارا سوچنے لگی۔ بیل کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ سمیر سمیر زارا نے سمیر کو اٹھایا لیکن وہ گہری نیند کے باعث نہیں اٹھا۔ آخرکار ہار مانتے زارا نے کمبل پر دھکیلا اور شال اوڑھ کر کمرے سے نکل آئی۔ کون؟ زارا نے بلند آواز میں پوچھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ زارا نے ہمت کرتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا، اس کی پیٹھ زارا کی طرف تھی۔ جی کون؟ زارا ہمت جما کرتے ہوئے بولی۔ زارا وہ شخص اسے پکارتا ہوا اس کی جانب مڑا اور زارا نے زور سے چیخ ماری۔ کیا ہوا زارا؟ زارا کی آواز پر سمیر کی آنکھ کھلی۔ زارا بس آنکھیں بند کیے چیخ رہی تھی۔ زارا ہوش میں آؤ، کیا ہوا ہے؟ سمیر نے اس کو کندھوں سے پکڑا۔ سمیر کے ہاتھ اپنے کندھوں پر محسوس کر کے زارا کی آنکھ کھلی۔ سمیر وہ زارا کچھ کہنے لگی کہ خود کو اپنے کمرے میں بیڈ پر دیکھ کر چونک اٹھی۔ کیا وہ؟ سمیر نے پوچھا۔ یہ میں یہاں کیسے؟ زارا صدمے سے بولی۔ زارا کیسی باتیں کر رہی ہو یار؟ سمیر پریشان ہو گیا۔ کیا میں خواب دیکھ رہی تھی؟ زارا سوچنے لگی۔ کوئی برا خواب دیکھا ہے؟ کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو، سمیر نے پوچھا۔ سمیر وہ میں نے دیکھا کہ بیل بجی، میں نیچے گئی، میں نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا کون؟ تو اس نے میرا نام لیا اور میری جانب مڑا۔ سمیر وہ پورے کالے لباس میں تھا اور اس کا چہرہ عجیب تھا، جیسے جل گیا، بری طرح جھلس گیا ہو اور اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ زارا بتاتے ہوئے رو پڑی۔ زارا وہ صرف ایک خواب تھا اور تم خود تو کہتی ہو خواب سچ نہیں ہوتے، تو پھر؟ سمیر نے اسے ساتھ لگایا۔ سمیر مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا، وہ بہت خوفناک تھا۔ سمیر میں بیان نہیں کر سکتی، وہ جس طرح مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کی آواز ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ خواب نہیں، وہ حقیقت میں ہوا ہے۔ زارا نے روتے ہوئے اس کی شرٹ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لی۔ زارا میری جان، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا یہاں تمہارے پاس، جب تک میں ہوں تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سمیر نے اس کے آنسو صاف کیے، لیکن زارا نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ سمیر اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے بولا۔ زارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو بس پھر تم سو جاؤ، میں ہوں یہاں، تو فکر مت کرو۔ سمیر نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ زارا آنسو صاف کرتی ہوئی چپ چاپ لیٹ گئی۔ سمیر وہیں اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ تھوڑی دیر کی کوشش کے بعد زارا نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ سمیر اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس وقت یہاں کوئی تھا جو نفرت سے سمیر کو گھور رہا تھا۔ سمیر، یہ سب کتنا خوبصورت ہے، زارا نے جھرنے سے بہتے پانی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ تم بھی بہت خوبصورت ہو، کسی کی خوفناک آواز زارا کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ زارا نے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سمیر، زارا نے بلند آواز میں اسے پکارا۔ جواب نہ پا کر اسے آگے آوازیں دیتی ہوئے آگے بڑھی۔ زارا اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت آگے نکل چکی تھی کہ اچانک اسے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ زارا نے اپنی ارد گرد نظر دوڑائی تو اسے دور پیڑ کے نیچے ایک چھوٹی بچی وائٹ کلر کی فراک پہنے نظر آئی۔ زارا کی کوئی اولاد نہیں تھی اور بچے اسے جی جان سے پیارے تھے۔ زارا دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ بیٹا، آپ رو کیوں رہی ہو؟ زارا نے اس کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ بچی بنا کسی بات کا جواب دے گھٹنوں میں سر دیے روئی جا رہی تھی۔ کیا آپ کھو گئی ہو؟ زارا نے ایک بار پھر پوچھا۔ بیٹا دیکھو، مجھ سے ڈرو مت، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ زارا نے پیار سے پوچھا۔ زارا زارا سمیر اسے آوازیں دیتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سمیر، زارا اس کی آواز سن کر پیچھے مڑی۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، سمیر ہانپتا ہوا بولا۔ سمیر، تم مجھے اس جھرنے کے پاس چھوڑ کے چلے گئے تھے، میں خود تمہیں ڈھونڈ رہی تھی اور پھر مجھے یہ بچی ملی، شاید یہ بچی کھو گئی، بس اسی سے پوچھ رہی تھی میں۔ زارا نے پیچھے کی طرف اشارہ کر کے بچی کا بتایا۔ کون سی بچی؟ سمیر کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ یہ زارا کا جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ اس نے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کہاں ہے بچی؟
سمیر آ گیا ہے۔ سمیر بچی تھی یہاں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ رو رہی تھی، اس نے سفید رنگ کی فراق پہنی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ سمیر کا کندھا پکڑے زارا اسے اپنی بات کا یقین دلانے لگی۔ زارا زارا سنو میری بات، یہاں کوئی بچی نہیں ہے، اگر ہوتی تو دکھتی نہ، اتنی جلدی غائب تھوڑی نہ ہو جاتی۔ سمیر نے اس کے بازوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سمیر میں جھوٹ نہیں کہتی، تم جانتے ہو۔ زارا خفا ہوئی۔ اچھا تم نے دیکھی ہوگی بچی کچھ، لیکن وہ انسان کی نہیں جن کی ہوگی، میں نے سنا ہے یا جن بھوت ہوتے ہیں۔ سمیر نے جن کو لمبا کھینچتے ہوئے کہا۔ سمیر، زارا نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ اچھا اب گھر چلنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ خالہ پریشان ہو رہی ہوں گی، اب چلو۔ سمیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے وہاں سے لے جانے لگا۔ کیا واقعی میں میرا وہم تھا یہ؟ زارا الجھ گئی۔ زارا نے جاتے جاتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اوف! زارا نے گہری سانس لی اور سمیر کے ساتھ قدم ملائے چلنے لگی۔ ان دونوں کے جاتے ساتھ ہی وہاں پھر سے بیٹھی وہ رونے لگی۔ اس کی آواز خوفناک سے خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ ایک زوردار چیخ کے ساتھ اس نے اپنا سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون بہہ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک کالے دھوئیں میں تبدیل ہو گئی۔ زارا زارا، سمیر اسے آوازیں دیتا ہوا کچن میں آیا۔ جی، وہ ذرا مصروف انداز میں بولی۔ وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں اب کل صبح ہی آؤں گا، اس لیے سب دروازے اچھے سے بند کر لے کے سونا۔ سمیر نے گھڑی پہنتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ زارا نے مڑتے ہوئے پوچھا۔ بھائی آفس والوں نے کہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سمیر نے شانے اچکائے۔ چلیں ٹھیک ہے، خیال رکھیے گا، زارا اداسی سے بولی۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا اور خالہ کا بھی، اوکے، اللہ حافظ۔ وہ اس کے بال بگاڑتا ہوا نکل گیا۔ زارا مسکرا دی۔ شام کے وقت سکینہ بیگم زارا بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی جب سکینہ بیگم بولی۔ زارا، آج سمیر نہیں آیا اب تک؟ سکینہ بیگم سویٹر بنتے ہوئے بولی۔ نہیں امی، وہ کہہ رہے تھے صبح ہی آؤں گا، زارا نے بتایا۔ اچھا، سکینہ بیگم بولی۔ اچھا امی، میں آپ کے لیے چائے بناؤں؟ زارا نے پوچھا۔ ہاں بنا لو۔ سکینہ بیگم سویٹر بننے میں مصروف تھی۔ ٹھیک ہے، زارا مسکراتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ زارا، سمیر کی بھی چائے بنا لو۔ زارا بھی کچن میں ہی تھی کہ سکینہ بیگم کی آواز آئی۔ سمیر کی؟ زارا چونکی۔ امی سمیر آ گئے کیا؟ زارا نے ویسے ہی آواز لگائی۔ جی ہاں، سمیر کچن میں آتا ہوا بولا۔ لیکن آپ نے تو کل صبح آنا تھا، زارا نے آئیبرو جھکا کر پوچھا۔ آنا تو صبح تھا لیکن بس تمہارے بغیر دل نہیں لگا تو آ گیا۔ سمیر شوق ہوا۔ بس بس رہنے دیں۔ زارا نے منہ بنایا اور چائے کی ٹرے لے کر باہر آ گئی۔ سمیر مسکراتا اس کے پیچھے پیچھے لاؤنج میں آ گیا اور چائے اور کھانے سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے۔ زارا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے لمبے سیاہ بالوں کو باندھ رہی تھی جب سمیر ڈریسنگ ٹیبل کے کونے پر ٹیک لگائے کہ کھڑا ہو گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے بال کھول دیے۔ کیا ہے سمیر؟ ایسے زیادہ اچھے لگتے ہیں، سمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس ٹائم کون بال کھولتا ہے؟ ویسے بھی رات کے اس وقت چڑیلیں بال کھولتی ہیں اور میں چڑیل نہیں ہوں۔ زارا منہ بناتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اچھا۔ سمیر بھی بیڈ پر اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ جی ہاں، زارا نے بالوں میں کیچر ڈال لیا۔ کوئی بات نہیں، آج چڑیل بن جاؤ۔ سمیر نے کیچر اس کے بالوں سے نکال دیا۔ اف! زارا چڑ گئی۔ تم آج بہت حسین لگ رہی ہو، سمیر نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ زارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سمیر اور اس طرح کی باتیں اسے یاد آئے۔ سمیر نے اس کی اس طرح تعریف ان کی شادی والے دن کی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سمیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ کے ہاتھ اتنے گرم کیوں ہو رہے ہیں؟ زارا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، ایسے ہی ہو رہے ہوں گے، سمیر نے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ زارا نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، کیا ہوا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، سمیر ہنسا۔ اچھا، ان کو کیا ہوا ہے؟ اتنا عجیب سے برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ زارا نے آخری جملہ اپنے دل میں کہا۔ کس سوچ میں کھو گئی ہو؟ سمیر نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا۔ کسی میں بھی نہیں۔ زارا پھیکی مسکراہٹ سجائے بولی۔ سمیر اسے غور سے مسکرا کر دیکھنے لگا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ زارا عجیب سا محسوس کر رہی تھی اس کے اس طرح دیکھنے سے۔ اچھی لگ رہی ہو، سمیر نے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ زارا نظریں جھکا گئی۔ صبح زارا کی آنکھ کھلی تو سمیر مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آپ کب اٹھے؟ زارا مسکراتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بس کچھ دیر پہلے، سمیر مسکرا کر بولا۔ اچھا، زارا جمائی لیتے ہوئے بولی۔ ابھی وہ کچھ بولنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ بیل کی آواز پر خاموش ہو گیا۔ اس وقت کون آ گیا؟ اس نے خود کلامی کی۔ آپ فریش ہو جائیں، میں دیکھ کر آتی ہوں، زارا نے کہا۔ سمیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ زارا کمبل پڑے کر کے بیڈ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ زارا نے دروازہ کھولا تو سمیر خوش دلی سے بولتا اندر آیا۔ سمیر کو دیکھ کر زارا کی ہوائیاں اڑی۔ کیا ہوا، اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ سمیر نے لیپ ٹاپ بیگ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ؟ زارا نے گلا صاف کیا اور بولی۔
ہاں میں تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ کہا تو تھا صبح آؤں گا۔ سمیر کو اس کے برتاؤ نے الجھن میں ڈال دیا۔ زارا آج تم بہت حسین لگ رہی ہو، ایسے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ زارا کے دماغ میں رات والا منظر گھوما۔ کیا ہوا زارا کن سوچوں میں گم ہو گئی ہو؟ سمیر نے تعجب سے پوچھا۔ سمیر اگر آپ ابھی تو وہ زارا کانپ گئی۔ کیا ہوا ہے زارا؟ کیا بولے جا رہی ہو؟ صحیح سے بتاؤ، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سمیر پریشان ہو گیا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اچھی لگ رہی ہو۔ زارا کے کانوں میں رات والی باتوں کی آوازیں گونجنے لگی۔ زارا نے اپنا سر تھام لیا۔ وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سمیر پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ زارا رونے لگی۔ وہ روتے روتے وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ زارا! سمیر بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ سمیر نے زارا کو اٹھایا اور کمرے میں لا کر بیڈ پر لیٹا دیا۔ زارا! اس نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ زارا چونک کر اٹھی اور بیڈ سے اتر کر پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ زارا کیا ہوا ہے؟ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سمیر اس کے پاس آیا۔ وہ تھا، صبح تک تھا یہاں۔ زارا پردے ہٹاتی ہوئے اٹک اٹک کر بولی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی نہیں ہے یہاں، کیوں اتنی ڈر رہی ہو؟ سمیر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ سمیر وہ رات کو جواباً زارا نے ساری بات سمیر کو بتا دی۔ کیا مطلب؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کل گھر آیا ہی نہیں۔ سمیر نے حیرت سے کہا۔ سمیر میں سچ سچ کہہ رہی ہوں، میری بات کا یقین کرو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں پہلے بھی بتایا آپ کو کہ امی کی شکل میں کوئی گھر آیا تھا۔ زارا اٹک اٹک کر بولی۔ لیکن زارا! سمیر نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ میری بات کا یقین نہیں؟ ٹھیک ہے، اب چلیں، میں امی سے پوچھواتی ہوں۔ زارا نے دونوں ہاتھ آنسو صاف کیے اور سمیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے سکینہ بیگم کے کمرے کی طرف لے جانے لگی۔ امی امی! زارا نے دروازہ بجایا۔ کیا ہوا زارا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ سکینہ بیگم دروازہ کھولتے ہوئے پریشانی سے بولی۔ امی کل سمیر آئے تھے نا؟ زارا بولی۔ نہیں، کیوں؟ سکینہ بیگم نے پوچھا۔ دیکھو میں کہہ رہا تھا نا۔ سمیر نے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کے ہی سامنے تو سمیر گھر پر آئے تھے اور ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا تھا۔ زارا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کیا ہوا ہے زارا؟ سمیر رات کب گھر آیا؟ اس نے تو کہا تھا وہ صبح آئے گا، سکینہ بیگم بولی۔ امی! زارا کچھ بولنے لگی لیکن سمیر نے روک دیا۔ خالہ آپ آرام کریں اور زارا تم میرے ساتھ آؤ۔ سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ سکینہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن سمیر! زارا نے کچھ کہنا چاہا لیکن سمیر اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بیڈ پر پرسکون سوتی ہوئی سکینہ بیگم کی طرف نظر ڈالی۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک کالے دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ سمیر میری بات کا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، میں سچ سچ کہہ رہی ہوں۔ سمیر میں نے اسے دیکھا، وہ پوری رات میرے کمرے میں میرے ساتھ تھا۔ سمیر یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا۔ کچھ کے پل کی بات ہوتی تو میں مان لیتی، میرا وہم ہے لیکن یہ وہم نہیں ہے۔ سمیر مجھے آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہے، میرا نام لے رہا ہے۔ اس دن بچی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دن امی کی شکل میں کوئی گھر آیا تھا۔ سمیر یہ سب میرا وہم نہیں ہے۔ سمیر یہاں کچھ عجیب ہے، مجھے پہلے جو ہوا میں نے مان لیا شاید میرا وہم ہے، لیکن یہ مان ہی نہیں سکتی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ سمیر میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں، زارا روتے ہوئے بولی۔ زارا میری جان، میں سمجھ رہا ہوں تمہاری بات، لیکن تم خود ہی سوچو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر میں آتا تو خالہ بھی تو کہتی نا، وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں۔ سمیر نے اس کے آنسو صاف کیے۔ سمیر میں نہیں جانتی امی ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، لیکن میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ زارا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنی بات کا یقین کیسے دلائے۔ اچھا تم ابھی آرام کرو، میں آتا ہوں۔ سمیر نے اسے بیڈ پر اٹھایا۔ نہیں نہیں سمیر، آپ کہیں مت جائیں، وہ پھر سے آ جائے گا۔ زارا نے سمیر کا ہاتھ پکڑ کر ڈرتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں یہی ہوں، کہیں نہیں جا رہا، تم سو جاؤ۔ سمیر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ زارا لیٹ گئی۔ سمیر آپ کو مجھ پہ یقین ہے نا؟ زارا نے پوچھا۔ ہے۔ تم آرام کرو اب۔ سمیر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ زارا نے آنکھیں بند کر لی۔ کیا زارا کے ساتھ کوئی مینٹل ایشو ہو گیا ہے، یا پھر وہ جو کہہ رہی ہے واقعی سچ ہے؟ اگر واقعی سچ ہوا تو مجھے اور خالہ کو بھی محسوس ہوتا نا، مجھے ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے۔ سمیر زارا کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ کل تجھ کو دیکھا تھا میں نے اپنے آنگن میں، جیسے کہہ رہی تھی تم مجھے باندھ لو بندھن میں۔ کسی کے گنگنانے کی آواز پر زارا کی آنکھ کھلی۔ زارا نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو وہ کسی جنگل میں کسی پرانے درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی، اور کوئی کالے لباس میں اس کے گرد بھیانک آواز میں گنگناتے ہوئے چکر کاٹ رہا تھا۔ زارا خوف سے خود میں سمٹ گئی۔ زارا تم اٹھ گئی؟ وہ رک کر چہرے پر پراسرار مسکراہٹ سجائے بولا۔ زارا نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ وہ اسے پکارتا اس کے قریب آنے لگا۔
دور رہو، دور رہو، دور رہو، وہ چیخنے لگی، لیکن وہ مزید اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے زارا؟ سمیر اس کی آواز پر بھاگتا ہوا آیا۔ زارا بنا جواب دیے منہ پر ہاتھ رکھے بس چیخے جا رہی تھی، زارا اٹھو، میں ہوں سمیر۔ سمیر نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ہاں۔ زارا اچھل کر اٹھی، زارا آس پاس خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر وہ کافی پرسکون تھی کہ وہ اپنے کمرے میں ہی موجود ہے۔ زارا! سمیر اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ سمیر! وہ اس کے سینے سے لگ گئی اور بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ زارا کیا ہوا ہے؟ کوئی برا خواب دیکھا ہے کیا؟ بتاؤ مجھے، کچھ تو۔ سمیر اس کے گرد اپنے بازو پھیلائے پریشانی سے بولا۔ جواباً زارا روتے ہوئے اسے اپنا خواب بتایا۔ زارا وہ صرف ایک خواب تھا۔ وہ تم کہتی ہو کہ خواب سچے نہیں ہوتے، پھر کیوں ڈر رہی ہو؟ سمیر نے اسے الگ کرتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ سمیر! یہ خواب تھا، لیکن جو سب رات کو ہوا وہ اور جو اس دن ہوا سب نیچرل نہیں ہے۔ سمیر پلیز کوئی تو میری بات کا یقین کرو، زارا روتے ہوئے بولی۔ مجھے یقین ہے تم پر، ٹھیک ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی تم فریش ہو جاؤ اور کچھ کھا لو، ٹھیک ہے؟ سمیر اس کے بال سمیٹتے ہوئے بولا۔ زارا چپ چاپ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ سمیر نے ایک گہری سانس لی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امی نے ایسا کیوں کہا کہ سمیر رات کو گھر نہیں آیا؟ زارا نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سمیر کو کیسے یقین دلاؤں میں؟ زارا نے تولیے سے منہ صاف کرتے ہوئے خود کلامی کی۔ زارا نے شیشے میں دیکھا تو کوئی اس کے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ زارا ہمت کرتے ہوئی مڑی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پھر ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر واش روم سے نکل گئی، جب کسی کا خوفناک قہقہا اس کے کان میں گونجا۔ زارا بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ خالہ، میں زارا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ سمیر نے سکینہ بیگم سے پوچھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ زارا کو فکر مند ہوئی۔ پتہ نہیں، سمیر نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ آپ چلیں گے ہمارے ساتھ؟ سمیر نے پوچھا۔ نہیں، میں یہیں ہوں، یہاں بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا، تم زارا کو لے کر جاؤ۔ سکینہ بیگم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زارا بھی آ گئی۔ چلو زارا، سمیر نے زارا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی ابھی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ کہاں؟ زارا نے تعجب سے پوچھا۔ چلو میں بتاتا ہوں۔ سمیر اس کا ہاتھ پکڑے کاٹیج سے نکل گیا۔ اللہ کے امان میں جاؤ، سکینہ بیگم نے دعا دی۔ سمیر! زارا دبی دبی آواز میں چلائی۔ کیا ہوا ہے؟ بھول جا، میں پاگل نہیں ہوں۔ پھر آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ زارا کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میں جانتا ہوں، لیکن ایک بار بس میری خاطر پلیز، سمیر نے التجا کی۔ زارا سر جھکائے اس کے ساتھ اندر روم میں چلی گئی۔ السلام علیکم، ڈاکٹر مہری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، سمیر اور زارا نے ایک ساتھ جواب دیا۔ ہیو اے سیٹ پلیز، ڈاکٹر مہری نے زارا کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ جائیں، آپ کو میں بعد میں بلاتی ہوں، ڈاکٹر مہری نے سمیر کو کہا۔ سمیر سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا۔ زارا چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈاکٹر مہری نے میز کے ایک دراز کو کھولا اور اس میں سے ایک ٹیپ ریکارڈر باہر نکالا اور اس ٹیپ ریکارڈر کو آن کر کے میز پر رکھتے ہوئے زارا کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر مہری نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ زارا، زارا نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ماشاء اللہ زارا، تو بہت پیارا نام ہے آپ کا۔ ڈاکٹر مہری نے مسکرائی۔ شکریہ، زارا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ زارا، میں آپ سے کچھ سوال کروں گی، آپ مجھے ان سوالات کے صحیح جواب دینا، اوکے؟ وہ دوستانہ انداز میں بولی۔ زارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ زارا، کیا کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے؟ ڈاکٹر مہرین نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ تنگ؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ زارا کے چہرے پر خوف کی لکیریں نمایاں ہوں۔ زارا بتاؤ، کیا کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے؟ آپ کیا دیکھتی ہو؟ شیئر کرو مجھ سے۔ وہ پھر سے بولی۔ کیا آپ میری بات کا یقین کریں گی؟ سمیر کو لگتا ہے پاگل ہوں، لیکن میں، وہ سچ میں، زارا کانپنے لگی۔ یقین کروں گی، بتاؤ مجھے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ جواباً زارا سب انہیں بتانے لگی۔ کیا آپ یقین کرتی ہیں میری باتوں پر؟ زارا نے امید سے انہیں دیکھا۔ ڈاکٹر مہری نے اس بات میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر مہری نے چند سوالات مزید پوچھے، اس کے بعد اسے اجازت دے دی۔ زارا، تم یہاں رکو، میں آتا ہوں۔ زارا کے باہر آتے ہی اسے ویٹنگ روم میں بٹھا کر مسٹر سمیر، یہ کچھ میڈیسن میں لکھ کر دے رہی ہوں، آپ کو ان کا استعمال کروائیں، ڈاکٹر مہرین بولی۔ لیکن ڈاکٹر، اسے ہوا کیا ہے؟ سمیر پریشانی سے بولا۔ دیکھیے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، جب ہم کچھ زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیز ہمارے سامنے ہے۔ وہ اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو گئی ہیں، جس میں انسان دو شخصیات میں بٹ جاتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، موجود ہے۔ وہ اپنی سوچ میں تخلیق کی گئی چیزوں کو سچ سمجھنے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ سب کچھ سچ ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ آپ زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ رہیں، ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں، انشاءاللہ وہ جلد بہتر ہو جائیں گے، ڈاکٹر مہرین نے اسے تسلی دی۔ انشاءاللہ، سمیر نے گہری سانس لی اور الوداعی کلمات کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ باہر آیا تو زارا چیئر پر نہیں تھی۔ زارا، سمیر پریشان ہوا۔ سمیر کے کانوں سے زارا کے چیخنے کی آواز گونجی۔ سمیر زارا کی آواز سن کر پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ زارا، زارا، کہاں ہو تم؟
اس کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے ایک کمرے کے اندر آیا۔ زارا سمیر نے کمرے کے چاروں طرف نظر گھمائی تو زارا کمرے کے ایک کونے پر اکڑوں بیٹھی ہوئی تھی۔ سمیر تیزی سے اس کے پاس آیا۔ زارا کیا ہوا ہے؟ کیا کر رہی ہو اور چیخ کیوں رہی تھی تم؟ سمیر پریشانی سے پوچھنے لگا۔ سمیر وہ زارا سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولتے بولتے رک گئی۔ کیا وہ کیا ہے وہاں؟ کچھ بھی تو نہیں ہے، سمیر نے اسے سمجھانا چاہا۔ سمیر یہاں میں تھی، اس نے کانپتے ہونٹوں سے اپنی بات مکمل کی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھا۔ سمیر یہاں پر میری میت رکھی تھی۔ زارا اپنے دونوں ہاتھ خود پر رکھتی ہوئی رونے لگی۔ زارا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سمیر کا دل اس کی حالت پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ سمیر میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے نا آواز آئی، پھر میں ادھر آئی تو یہاں ایک میت پڑی تھی، اس کا چہرہ ڈھکا تھا۔ جب میں نے کپڑا ہٹایا تو وہ میں تھی۔ سمیر میں زندہ ہوں نا؟ وہ روتے ہوئے اسے پوچھنے لگی۔ سارا میری بات سنو، یہاں کوئی میت نہیں ہے اور تم زندہ ہو میرے پاس ہو، اپنے سمیر کے پاس۔ سمیر نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ زارا نے اٹک اٹک کر کہا۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، اب اٹھو چلو یہاں سے، خالہ ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ سمیر نے سہارا دے کر اسے اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ ان دونوں کے کمرے سے جاتے ہی ساتھ ہی وہاں پر پھر سے وہ میت ظاہر ہونے لگی جو کچھ دیر قبل زارا کو نظر آ رہی تھی۔ ہوا سے اس کے چہرے پر ڈھکی چادر ہٹ گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دیکھنے میں ہو وہ زارا کی شکل کی تھی۔ اس نے ایک نظر زارا پر ڈالی اور زور زور سے کہکے لگانے لگی۔ یہ جگہ کچھ عجیب معلوم ہوتی ہے، زارا کی بھی آئے دن یہاں طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کبھی ڈر جاتی ہے تو کبھی کچھ، اب تو بہکی بہکی باتیں بھی کرنے لگی ہے۔ کیا کروں میں؟ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، اسے ہر بلا سے محفوظ رکھ میرے مالک۔ سکینہ بیگم لاؤنج میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ نہ جانے یہاں کیا مسئلہ ہے، میں عجیب سی ویرانی ہے، اتنی خاموشی والی جگہ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ سمیر کو کہوں گی یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے ٹرانسفر کروائے۔ سکینہ بیگم نے خود کلامی کی۔ اے بڑھیا، زارا یہاں سے کہیں نہیں جائے گی۔ سکینہ بیگم کے کانوں سے دل دہلانے والی کسی کی غصے سے بھری خوفناک آواز گونجی۔ کون ہے؟ وہ دل پر ہاتھ رکھتی ہوئی کانپ کر بولی۔ سکینہ بیگم ادھر ادھر نظریں گھما رہی تھی، تبھی ڈور بیل بجی۔ ڈور بیل کی آواز پر وہ چونک گئے اور پھر تو سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف آئیں۔ السلام علیکم۔ سمیر نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، سکینہ بیگم نے کہا۔ سمیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم لوگ بیٹھو، میں پانی لے کر آتی ہوں، سکینہ بیگم نے زارا کو صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں خالہ، آپ بیٹھے، زارا تم جاؤ، خود بھی پانی پیو اور میرے لیے بھی لے کر آؤ، سمیر نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے کہا۔ میں لے آؤں گی، سکینہ بیگم نے اسے بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا۔ نہیں امی، آپ بیٹھیے، زارا سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ کر کچن کی جانب چل دی۔ زارا نے فریج سے بوتل نکالنے کے لیے نیچے جھکی تو اسے محسوس ہوا کوئی اس کے پیچھے کھڑا اس کے بالوں کو چھیڑ رہا ہے۔ سمیر، زارا کہتے ہوئے پیچھے مڑی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ زارا کو پھر سے خوف نے گھیر لیا، وہ تیزی سے کچن سے باہر آئی۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ سمیر، سکینہ بیگم بتابی سے بولی۔ کہہ رہی تھی ڈپریشن کا شکار ہے وہ۔ سمیر نے گہری سانس لی۔ سمیر بیٹا، مجھے نہیں لگتا یہ مسئلہ ہے، سکینہ بیگم بول رہی تھی کہ ان کی نظر لاؤنج میں داخل ہوتی زارا پر پڑی اور وہ کہتے کہتے رک گئی۔ زارا کے سامنے اس طرح کی کوئی بات کرنا انہیں مناسب نہیں لگا۔ سمیر سکینہ بیگم کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، سکینہ بیگم بولی، لیکن سمیر کچھ بولنے ہی لگا تھا لیکن زارا کو دیکھ کر سکینہ بیگم کی بات سمجھ گیا اور خاموش ہو گیا۔ زارا چلتے ہوئے ان دونوں کے پاس آئی اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم پانی لینے گئی تھی؟ سمیر نے اس کے خالی ہاتھ دیکھ کر کہا۔ وہ زارا بولنے لگی کہ سمیر نے روک دیا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں خود لے لوں گا پانی، تم خالہ کے ساتھ باتیں کرو، سمیر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ زارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ زارا صوفے سے اٹھ کر گھوم کر پیچھے آ گئی اور کھڑکی سے لان میں دیکھنے لگی۔ زارا کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ سکینہ بیگم نے پیچھے مڑ کر پوچھا۔ جواباً زارا چپ چاپ بس باہر دیکھ رہی تھی۔ زارا بیٹے جواب تو دو، سکینہ بیگم پیار سے بولی۔ زارا ابھی بھی خاموش تھی۔ زارا کیا ہوا ہے بیٹے؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ وہ گھوم کر اس کے برابر میں آن کھڑی ہوئی۔ لیکن مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، زارا بے رخی سے بولی۔ کیوں، کیا ہوا ہے زارا، کیوں خفا ہو میری جان، کچھ تو بتاؤ، سکینہ بیگم تڑپ کر بولی۔ آپ جانتی ہیں سب، زارا رخ موڑ کر بولی۔ میں سچ میں کچھ نہیں جانتی، تم بتاؤ کیا ہوا ہے ایسا، سکینہ بیگم نے پیار سے پوچھا۔ امی آپ نے جھوٹ کیوں کہا سمیر سے؟ ان کی نظر میں اب میں جھوٹی ہو گئی ہوں، انہیں یقین نہیں ہے مجھ پر، وہ سمجھے ہیں کہ میں پاگل ہوں لیکن میں پاگل نہیں، مجھے وہ محسوس ہوتا ہے کسی کا وجود اپنے آس پاس۔ زارا بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ کیسا جھوٹ، تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ سکینہ بیگم نے تعجب سے پوچھا۔ یہی کہ رات سمیر گھر نہیں آئے تھے، زارا بولی۔ میں نے سمیر سے ایسا کچھ نہیں کہا، سکینہ بیگم بولی۔ امی کیوں جھوٹ بول رہی ہیں آپ؟ میں نے خود سمیر کے ساتھ کمرے میں آئی، صبح آپ کے
اور آپ نے کہا تھا سمیر نہیں آیا گھر جبکہ آپ گواہ تھی رات سمیر آئے تھے گھر پر۔ زارا نم آنکھوں سے بولی، تم لوگ کب آئے؟ صبح میرے کمرے میں۔ میری تو آج تم لوگوں سے ملاقات ہی تب ہوئی جب تم دونوں ہاسپٹل جا رہے تھے۔ سکینہ بیگم زارا کو دیکھتی ہوئی بولی، کیا مطلب؟ زارا ٹھنکی، ہاں بیٹا میں سچ کہہ رہی ہوں، میری صبح میں کوئی بات نہیں ہوئی تم دونوں سے، نہ ہی میں نے ایسا کچھ کہا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گی کہ سمیر نہیں آئے جبکہ میرے سامنے وہ آیا تھا اور دروازہ میں نے خود ہی کھولا تھا، تو پھر جھوٹ کیوں کہوں گی؟ وہ بھی صرف اس بات کے لیے؟ سکینہ بیگم بولی، مطلب امی وہ آپ نہیں تھی؟ زارا وہیں گر گئی۔ زارا اٹھو، کیا ہوا ہے میری جان؟ مجھے پوری بات بتاؤ۔ امی وہ زارا نے کل رات سے لے کر کچن میں واقع تک سب کی باتیں سکینہ بیگم کی کوشش گزار کر دی۔ او میرے خدایا رحم! سکینہ بیگم نے زارا کو سینے سے لگایا۔ امی وہ بالکل بھی اچھا نہیں، امی پلیز مجھے اس سے بچا لے۔ زارا روتے ہوئے بولی، میں بات کروں گی، ہم چلے جائیں گے یہاں سے، تم فکر مت کرو۔ سکینہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ زارا ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ سکینہ بیگم کی بھی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ زارا گہری نیند سو رہی تھی جب کسی کی خوفناک آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ زارا جاگ گئی تھی، آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ زارا آواز پھر سے اس بار قریب سے آواز آئی تھی۔ زارا نے خوف کے مارے کمبل کا ایک کونا اپنی مٹھی میں جکڑا۔ زارا آواز اس بار بے حد قریب سے آئی۔ زارا کو محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بالوں میں اپنے بڑے بڑے ناخنوں والے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ خوف سے یوں ہی آنکھیں میچے لیٹی رہی۔ اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ آنکھیں کھول کر وہ دیکھے کہ یہ کون ہے، کون یہ سب کر رہا ہے۔ تم بہت حسین ہو، کہتا ہوا اس پر جھکنے لگا۔ یا اللہ رحم! زارا کے لب سے فقط ایک جملہ نکلا اور ایک خوفناک کہکا زارا کے کان میں گونجا۔ زارا کہکا کی آواز سن کر سہم گئی۔ پھر دودھ نگلتے ہوئے زارا نے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کی۔ وہ غصے سے زارا کو گھورنے لگا، آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ جھلسنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کالے دھوئیں میں تبدیل ہو گیا اور پھر غائب ہو گیا۔ وہ فی الحال جا چکا تھا لیکن زارا ابھی تک خوفزدہ تھی۔ وہ مسلسل آیت الکرسی کی تلاوت کی جا رہی تھی اور تلاوت کرتے کرتے ہی سو گئی۔ زارا اٹھو! زارا کے کانوں میں سمیر کی آواز گونجی۔ وہ چونک کر اٹھی۔ کیا ہوا؟ زارا نے اسے پریشانی سے دیکھا۔ یہ خون کہاں سے آیا تمہارے بالوں میں؟ سمیر نے اس کے بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ زارا نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کا ہاتھ خون میں رنگ گیا۔ اس نے مڑ کر تکیے کو دیکھا تو تکیے پر بھی خون کے نشان تھے۔ یہ کیسے؟ زارا بولتے بولتے رکی۔ اس کے دماغ میں رات کا واقعہ گھوما۔ زارا اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں کوئی چوٹ لگی تھی کیا زارا؟ سمیر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ زارا نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا تم شاور لے لو پہلے، سمیر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ زارا بنا کچھ بولے اٹھ کر شاور لینے چلی گئی۔ زارا شاور لے کر آئی تو سمیر اس کا منتظر تھا۔ ادھر آؤ، سمیر نے اسے اشارہ سے اپنے پاس بلایا۔ وہ گہری سانس لیتی ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ زارا یہاں کوئی چوٹ کا نشان تو نہیں، بلکہ کوئی بھی نشان نہیں ہے، سمیر حیرت سے بولا۔ اچھا، زارا نے مختصر سا جواب دیا۔ ہاں پر پھر خون کیوں نکل رہا تھا؟ سمیر الجھا۔ زارا کے ذہن میں رات والا واقعہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ ایک کام کرنا، شام کو تیار رہنا، میں تمہیں ڈاکٹر کے لے جاؤں گا، پتہ تو چلے کہیں کوئی اندرونی چوٹ تو نہیں ہے، ڈاکٹر یہی بہتر بتا دے گا۔ سمیر نے کوٹ پہنتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، میں ڈاکٹر کے نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہوں میں، زارا اسپاٹ لہجے میں بولی۔ زارا چیک اپ کرا لو پلیز، خود ہی سوچو جب کوئی چوٹ نہیں تو خون کیسے نکل سکتا ہے؟ تم خود ہی بتاؤ، سمیر نے پوچھا۔ میں بتاؤں گی تو آپ یقین نہیں کریں گے اور مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں گے، اسی لیے بہتر ہے میں نہ ہی بتاؤں۔ زارا کے لہجے میں ناراضگی تھی۔ زارا نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ سمیر سے کسی بات کا ذکر نہیں کرے گی کیونکہ سمیر اس کے ساتھ ہوئے واقعات صرف اس کی دماغ کی بیماری سمجھ رہا تھا جو سچ نہیں تھا۔ زارا سمیر کو تکلیف دے رہا تھا اس کا ناراضگی بھرا لہجہ۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں جب تک آپ تیار ہو جائیں، زارا کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ سمیر تعصب سے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ زارا سکینہ بیگم زارا کو آوازیں دیتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ زارا کیا ہوا ہے؟ کہاں گم ہو؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، بندہ جواب ہی دے دیتا ہے۔ سکینہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جی امی، زارا چونک کر بولی۔ زارا سمیر چلا گیا کیا؟ سکینہ بیگم نے پوچھا۔ جی امی وہ تو کب کے چلے گئے، زارا پیاز کاٹتے ہوئے بولی۔ اچھا، سکینہ بیگم تعصب سے بولی۔ کیوں امی، کوئی کام تھا آپ کو؟ زارا نے ان کی جانب مڑتے ہوئے پوچھا۔ کچھ ضروری بات کرنی تھی بس، سکینہ بیگم بولی۔ کون سی بات؟ زارا کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آئی۔ یہاں سے جلد از جلد نکلنے کی، سکینہ بیگم چاروں طرف کا جائزہ لیتی ہوئی بولی۔ شکریہ امی میری بات پہ یقین کرنے کے لیے، زارا نے آنکھوں سے مسکرائی۔ میری جان تم بس یوں ہی مسکراتی رہا کرو۔ سکینہ بیگم کے دل کو اسے یوں مسکراتا دیکھ کر کچھ قرار آیا تھا اور زارا پھر سے مسکرا دی۔ سکینہ بیگم کچن سے نکل گئی اور زارا اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کام کرتے کرتے سے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہونے لگی۔ زارا وہی خوفناک آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔
زارا نے نظر گھما کر کھڑکی کی جانب دیکھا تو کھڑکی کے اس پار کالے لباس میں چہرے پر پراسرار مسکراہٹ سجائے اسے گھور رہا تھا۔ زارا اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور وہیں بیٹھ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ سکینہ بیگم اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے ان کا دھکا دیا اور ان کا سر میز پر لگ گیا۔ وہاں سے خون رسنے لگا۔ انہوں نے اپنا سر تھام لیا۔ بولا تھا نا تجھے کہ زارا یہاں سے نہیں جائے گی۔ کسی سے بڑی ہولناک آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ سکینہ بیگم اس کی آواز سن کر سہم گئی۔ زارا کو پکارتی وہیں پہ گر گئی۔ زارا جو بھی سی حالت میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی، سکینہ بیگم کی آواز پر بھائی دوڑی۔ امی! لاؤنج میں سکینہ بیگم کو یوں گرا دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور دوڑ کر ان کے پاس گئی۔ امی امی آنکھیں کھولیں پلیز، کیا ہوا ہے آپ کو؟ زارا روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زارا نے میز پر سے پانی کا جگ اٹھایا اور تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لے کر ان کے منہ پہ چھینٹے مارے۔ سکینہ بیگم کی پلکوں میں جنبش ہوئی اور اپنا سر تھام کر اٹھی۔ امی امی کیا ہوا آپ کو؟ اور یہ خون؟ زارا نے سہارا دے کر انہیں صوفے پہ اٹھایا۔ نہیں بس پیر پھسل گیا تھا تو گر گئی، تم پریشان مت ہو۔ سکینہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کیے۔ انہیں مناسب نہیں لگا زارا کو اصل وجہ بتانا۔ اچھا خیال رکھا کریں اپنا، اور رکے میں آتی ہوں، یہاں سے اب اٹھیے گا نہیں۔ زارا انہیں کہتی ہوئی چلی گئی اور کچھ دیر بعد فرسٹ ایڈ باکس لا کر ان کے ماتھے سے خون صاف کرنے لگی۔ امی آپ کھانا کھا لیں اور میڈیسن لے کر سو جائیں، سمیر کو آنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے گی، زارا نے سکینہ بیگم کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، سکینہ بیگم نے دھیمے سے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اٹھنے لگی۔ اٹھے نہیں، آپ آرام کریں، میں یہیں لا رہی ہوں کھانا آپ کے لیے، زارا نے سکینہ بیگم کو اٹھتے دیکھ کر فوراً سے کہا۔ زارا کی بات سنتے ساتھ ہی وہ آفس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ اور ہاں زارا سنو، سمیر آئے تو مجھے اٹھا دینا، میں آج ہی بات کروں گی اس سے، سکینہ بیگم بولی۔ ٹھیک ہے، کہتے ساتھ ہی زارا کمرے سے نکل گئی۔ السلام علیکم، سمیر نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کھانا لگاؤں؟ زارا عام سے لہجے میں بولی۔ ہاں لگا دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ سمیر نے ایک نظر اسے دیکھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ خالہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، وہ کھانا نہیں کھائیں گی کیا؟ سمیر نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ امی کے سر میں تھوڑا درد تھا تو اس لیے انہوں نے پہلے ہی کھا لیا اور ان کو میڈیسن کھلا کر سلا دیا ہے میں نے، زارا نے جواب دیا۔ اچھا، سمیر کھانا کھاتے ہوئے بولا۔ جی، زارا بولی۔ وہ امی کہہ رہی تھی انہیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، آپ آئے تو میں انہیں اٹھا دوں، زارا کو یاد آنے پر بولی۔ نہیں نہیں رہنے دو، نیند خراب نہیں کرو، صبح بات ہو جائے گی، سمیر نے فوراً سے کہا۔ زارا سر اس بات میں ہلا کر اٹھ گئی۔ تم کھانا نہیں کھاؤ گی؟ سمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ نہیں بھوک نہیں ہے، زارا نظریں چرا کر بولی۔ زارا اس طرح کا بیہیو کیوں کر رہی ہو؟ سمیر نے بغور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کس طرح کا؟ زارا نے تعجب سے پوچھا۔ ناراض ہو؟ سمیر نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کیوں ناراض ہونے لگی آپ سے؟ ویسے بھی میں تو پاگل ہوں نا، زارا استحضائیہ ہنسی۔ زارا پلیز ایسا تو نہ کرو، میں جانتا ہوں تم ناراض ہو مجھ سے، لیکن میں تمہارے لیے فکر مند تھا جبھی تمہیں وہاں لے کر گیا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو تم۔ سمیر کو اس کی بے رخی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سمیر تو آپ میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں ہم تین کے علاوہ کسی چوتھے شخص کا وجود بھی ہے، زارا اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو میں مان لیتا ہوں یا کسی اور کا وجود بھی ہے، لیکن وہ مجھے اور خالہ کو کیوں نہیں دکھتا؟ کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ صرف تمہیں ہی کیوں ہوتا ہے؟ سمیر نے پوچھا۔ سمیر امی اسی بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، ان کو بھی یہ سب محسوس ہوتا ہے، زارا کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن پلیز مجھ سے ناراض نہیں ہو، میں نہیں برداشت کر سکتا تمہاری یہ بے رخی اور یہ ناراضگی، سمیر نے اس کے ہاتھ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ زارا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے فکر، احترام، محبت سب کچھ تھا۔ کچھ نہیں ہوتی اور نہ ہی میں ناراض ہوں، کھانا کھا لے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، زارا نے مسکرا کر کہا۔ تم بھی کھاؤ، سمیر اب کچھ مطمئن ہوا تھا۔ اوکے، زارا مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ بھائی کوئی تھا جس سے یہ خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ زارا سمیر کہاں ہے؟ اگلی صبح سکینہ بیگم نے زارا کے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا۔ جی امی وہ تو آفس چلے گئے، زارا نے بکھرا ہوا سامان سمیٹتے ہوئے کہا۔ ارے تم مجھے اٹھا دیتی، مجھے بات کرنی تھی اس سے، سکینہ بیگم بولی۔ میں اٹھانے آ رہی تھی، سمیر نے کہا۔ میں نیند خراب نہ کروں، بعد میں بات کر لیں گے، زارا نے ان کی جانب مڑتے ہوئے کہا۔ تم بھی نہ زارا، میں جتنی جلدی چاہ رہی ہوں نا اتنی دیر ہو رہی ہے اس کام میں، سکینہ بیگم پریشانی سے بولی۔ امی آپ پریشان نہیں ہو، میں پانی لے کر آتی ہوں آپ کے لیے، زارا نے ان کو بیڈ پہ بٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ زارا پریشانی کی بات ہے، کیسے پریشان نہیں ہوں، ایک تو یہاں پر سگنل کا اتنا مسئلہ ہے، کسی سے فون پر بات نہیں کر سکتے صحیح سے کچھ دیر، سکینہ بیگم نے خود کلامی کی۔ زارا کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب اس کے کان میں کسی نے گنگنانے کی آواز گونجی۔ زارا کے کام کرتے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ آواز بالکل اس کے پیچھے سے آ رہی تھی، جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا گنگنا رہا ہو۔
زارا نے ہمت کرتے ہوئے ترچھی نظر سے اپنے پیچھے دیکھنا چاہا کہ اچانک آواز آنا بند ہو گئی۔ زارا نے سکون کی سانس لی اور کام میں مصروف ہو گئی۔ یہ سکون کچھ دیر کا ہی تھا بس۔ زارا کو محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا اس کے بالوں کو چھیڑ رہا ہے۔ زارا فوراً سے پیچھے مڑی۔ کون ہے؟ زارا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ آتش۔ اس نے زارا کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ پیچھے مڑی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ زارا نے آس پاس نگاہیں دوڑائیں۔ زارا، وہ اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے اپنی اسی مخصوص آواز میں بولا۔ زارا خوف سے کانپنے لگی۔ اسے صرف اس کی آواز سنائی دے رہی تھی اور وہ اسے اپنے آس پاس محسوس بھی کر رہی تھی لیکن اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ زارا نے کچن سے باہر جانا چاہا لیکن سب دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ ڈرتے ہوئے کچن کی دیوار سے جا لگی۔ زارا، وہی خوفناک آواز ایک بار پھر اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ زارا کا دل گیا وہاں سے بھاگ جائے لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے باندھ دیا ہو۔ زارا، اس کے نام پکارتے ساتھ ہی کسی نے اس کی ٹانگیں کھینچ لی۔ زارا زور سے چیخی اور زمین پر گر گئی۔ ڈرتے ہوئے وہ خود میں سمٹ گئی۔ مجھ سے ڈرو مت، کسی نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اسے بالکل قریب محسوس کر کے زارا کی سانسیں اٹک گئی۔ زارا ہمت کرتے ہوئے وہاں سے اٹھی اور دروازے کے پاس آنے لگی کہ اس نے غصے سے اس کے بال پکڑے اور اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ زارا اپنا سر تھام کر وہیں گر گئی۔ خون کی بوندیں ماتھے سے ہوتی ہوئی کچن کے فرش پر گرنے لگی۔ یہ آواز تو زارا کی ہے۔ سکینہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ زارا کی آواز پر باہر بھاگی۔ کچن کا دروازہ بند دیکھ کر دروازہ پیٹنے لگی۔ زارا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ دروازہ بجاتی ہوئی پریشانی سے پوچھنے لگی۔ جواب نہ پا کر وہ اپنے کمرے سے موبائل لینے جا رہی تھی کہ چڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی۔ یہ کیسے کھل گیا؟ سکینہ بیگم یہی سوچ رہی تھی کہ سامنے فرش پر زارا کو اندھے منہ گرا دیکھ کر وہ گھبرا کر اندر گئی۔ زارا، آنکھیں کھولو بیٹے، اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ زارا، زارا، سکینہ بیگم پریشانی سے بولی۔ بہت کوششوں کے بعد بھی جب وہ ہوش میں نہیں آئی تو سکینہ بیگم نے سمیر کو کال کی۔ کیسی ہے وہ؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ سکینہ بیگم نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بس بی پی لو ہونے کی وجہ سے چکر آ گئے، اسی لیے بے ہوش ہو گئی تھی، کچھ دیر بعد ہوش آ جائے گا، سمیر نے بتایا۔ اچھا، اور کوئی گھبرانے والی بات تو نہیں ہے نا؟ سکینہ بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ خالہ، گھبرانے والی کوئی بات نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے، سمیر خوشی سے بولا۔ سکینہ بیگم نے الجھ کر اسے دیکھا۔ خالہ، مبارک ہو آپ کو، آپ نانی بننے والی ہیں، سمیر خوشی سے جھوم اٹھا۔ تمہیں بھی بہت مبارک ہو۔ سکینہ بیگم نے اس کا ماتھا چوما۔ سمیر مسکرایا۔ سمیر، مجھے تم سے کچھ بات بھی کرنی ہے۔ بات کرنے کے لیے وقت مناسب نہیں تھا لیکن انہیں اب زارا کی اور فکر ستا رہی تھی۔ جی جی خالہ بولیں، کیا بات ہے؟ سمیر نے پوچھا۔ جواباً سکینہ بیگم نے ساری بات ان کے گوش گزار کی۔ لیکن خالہ، سمیر نے کچھ کہنا چاہا۔ سمیر، میرے پاس اب صرف تم دونوں ہی ہو، میں اب کسی کو کھونا نہیں چاہتی، زندگی میں بہت لوگ کھو دیے ہیں، اب اور نہیں، تم جلد از جلد کہیں اور رہنے کا انتظام کرو۔ زارا اب اکیلی نہیں، اس کے ساتھ ایک ننھی جان بھی ہے، پلیز بیٹا میری بات مان لو، یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں، سکینہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے خالہ، میں کرتا ہوں کچھ، سمیر نے حامی بھری۔ سکینہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ تجھے کہا تھا نا کہ زارا یہاں سے نہیں جائے گی، تجھے سمجھ نہیں آئی تھی میری بات؟ سکینہ بیگم اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب کسی کی غصے بھری ایک خوفناک آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ زارا، سکینہ بیگم نے آنکھیں کھول لی تو سامنے کھڑی زارا کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ زارا نہیں، آتش۔ خوفناک آواز ایک بار پھر ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ سکینہ بیگم خوف سے کانپنے لگی۔ میں نے منع کیا تھا لیکن تو باز نہیں آئی، اب بھگت۔ زارا نے عجیب انداز میں انہیں گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ کیا بگاڑا ہے میری بچی نے تمہارا؟ کیوں جان نہیں چھوڑ دیتے تم اس کی؟ سکینہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ پسند آ گئی ہے مجھے یہ۔ اس کے چہرے پر پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ سکینہ بیگم حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ سمیر، انہوں نے سمیر کو آواز دینی چاہی لیکن انہوں نے محسوس کیا وہ بول تو رہی ہیں لیکن آواز جیسے کہیں غائب ہو گئی ہو۔ زارا، زارا کہاں گئی؟ سکینہ بیگم آس پاس نگاہیں دوڑاتے سوچنے لگی۔ سکینہ بیگم ہمت کرتی بیڈ سے اٹھی اور زارا کو ڈھونڈنے لگی۔ سکینہ بیگم کی نظر کھڑکی پر پڑی۔ Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. کھڑکی سے باہر پیر لٹکائے وہ پوئم پڑھ رہی تھی۔ سکینہ بیگم وہیں کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ امی؟ سکینہ بیگم کو کانوں سے زارا کی آواز ٹکرائی۔ زارا وہیں کھڑی ہو گئی اور گھوم کر سکینہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ سکینہ بیگم نے زارا کو دیکھا۔ بکھرا بکھرا تولیا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، چہرے پر جگہ جگہ نشان، ہونٹوں پر پر اسرار سی مسکراہٹ لیے وہ انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ میری زارا تو نہیں؟ سکینہ بیگم اسے دیکھتی ہوئی سوچنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے زارا وہاں سے غائب ہو گئی۔ زارا، زارا، سکینہ بیگم گھبرا گئی۔ انہوں نے محسوس کیا ان کی آواز واپس آ گئی تھی۔ زارا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کاٹیج میں زارا کے کھلکھلانے کی آواز گونجنے لگی لیکن یہ کھلکھلانے کی آواز سکینہ بیگم کے اندر خوف پیدا کر رہی تھی۔ سکینہ بیگم نے زارا کے کمرے کا دروازہ کھولا لیکن وہاں انہیں
کوئی نہیں دکھا۔ زارا تو یہیں ہے لیکن سمیر کہاں ہے؟ کمرے میں سمیر موجود تھا لیکن سکینہ بیگم کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ سکینہ بیگم یہ تو سمجھ چکی تھی زارا اسی جن کے قبضے میں ہے، لیکن سمیر کو کمرے میں نہ پا کر وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ ہنسنے کی آواز پھر سے آنے لگی۔ سکینہ بیگم نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اوپر جانے لگی۔ زارا، سمیر، وہ دونوں کو آوازیں دینے لگی۔ انہیں محسوس ہوا جیسے کوئی تیزی سے ان کے پیچھے سے گزرا ہے۔ سکینہ بیگم بہت ڈر گئی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ رات کے سناٹے میں کوئی نہیں تھا جس کو وہ مدد کے لیے بلاتی۔ امی! زارا کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی۔ سکینہ بیگم کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ زارا! سکینہ بیگم زارا کو کھڑکی پر کھڑا دیکھ کر بولی۔ دیکھتے ہی دیکھتے زارا کھڑکی سے نیچے کود گئی۔ زارا! سکینہ بیگم چیختی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی، نیچے جھانکنے لگی۔ زارا کہاں گئی؟ سکینہ بیگم نے نیچے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ امی! ایک بار پھر سکینہ بیگم کے کانوں سے زارا کی آواز ٹکرائی۔ سکینہ بیگم نے نظریں گھما کر دیوار پر دیکھا تو زارا دیوار پر کسی گگے کی طرح چپکی ہوئی تھی، چہرے پر عجیب مسکراہٹ سجائے وہ انہیں گھور رہی تھی۔ سکینہ بیگم دل تھام کر کھڑکی سے دور ہوئی۔ امی میرے پاس آئیں، میں زارا ہوں، آپ کی زارا، عقب سے آواز آئی۔ سکینہ بیگم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زارا ان کے پیچھے کھڑی تھی اور وہ چیخ مارتے ہوئے اس سے دور ہوئی۔ سکینہ بیگم نے کچھ پڑھنا چاہا لیکن زبان کو مانو تالا لگ گیا ہو۔ زارا پراسرار مسکراہٹ سجائے چہرے پر سجائے ان کی جانب چھوٹے چھوٹے قدم بڑھانے لگی۔ سکینہ بیگم ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ زارا آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ سکینہ بیگم ڈرتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے کھڑکی تک آ گئی۔ انہوں نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر آگے۔ ایک طرف کنواں تھا، دوسری طرف کھائی۔ زارا نے مسکرا کر سکینہ بیگم کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ انہوں نے نیچے دھکا دیا۔ زارا! وہ چیختی ہوئی نیچے گر گئی اور انہیں دیکھ کر زارا نے ایک خوفناک قہقہ لگایا تھا۔ زارا! خالہ نہیں دکھ رہی، کہاں ہے وہ؟ سمیر نے کچن میں آتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا صبح سے، زارا نے مصروف انداز میں کہا۔ اچھا میں کمرے میں چیک کرتا ہوں، سمیر کہتا ہوا چلا گیا۔ اوکے۔ وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ خالہ! سمیر انہیں آوازیں دیتا ہوا کمرے میں آیا۔ سمیر نے انہیں پورے کمرے میں تلاش کی لیکن کہیں نہیں تھی۔ زارا! زارا! سمیر اسے آوازیں دیتا ہوا کچن میں آیا۔ سمیر پریشانی سے پورے کاٹیج میں انہیں ڈھونڈنے لگا۔ کیا ہوا سمیر؟ زارا نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ زارا خالہ کہیں بھی نہیں ہے، میں ہر جگہ دیکھ چکا ہوں، سمیر پریشانی سے بولا۔ کیا مطلب؟ کہاں گئی؟ زارا اٹکتے ہوئے بولی۔ معلوم نہیں، تم رکو میں سروت آنٹی کو دیکھ کر آتا ہوں، سمیر نے کہا اور جانے لگا۔ میں بھی چلوں گی ساتھ میں، زارا نے سر پر دوپٹہ جماتے ہوئے کہا۔ نہیں تم یہیں رکو، سمیر نے اسے اشارے سے روکا۔ سمیر پلیز، زارا نم آنکھوں سے بولی۔ اچھا چلو۔ سمیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور کاٹیج سے باہر آیا۔ ان کے جاتے ہی کاٹیج میں کسی کے خوفناک قہقہے کی آواز گونجنے لگی۔ سکینہ بیگم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہیں رات ہو گئی لیکن وہ انہیں کہیں بھی نہیں ملی۔ آخر تھک ہار کر دونوں واپس کاٹیج آ گئے۔ سمیر امی کہاں جا سکتی ہے، ہم ہر جگہ دیکھ چکے ہیں، سمیر کچھ کرو پلیز، امی کو لے آؤ کہیں سے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ زارا سمیر کا ہاتھ پکڑ کر رو دی۔ زارا پلیز رو مت، دیکھو پلیز ٹینشن مت ہو، تمہارے لیے ٹھیک نہیں، ہم خالہ کو ڈھونڈ لیں گے، انشاءاللہ وہ جلد مل جائے گی، بہت جلد، میں نے پولیس کو اطلاع کر دی ہے، سمیر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ لیکن کب؟ زارا نے روتے ہوئے پوچھا۔ بہت جلد، تم دعا کرو اللہ سے کہ وہ ہمیں جلدی مل جائے، سمیر نے اس کے آنسو پوچھے۔ زارا نے روتے ہوئے سر اس کے ہاتھوں پر گرا دیا۔ زارا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، سمیر نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں میرا دل نہیں، تم کھا لو، زارا روندی ہوئی آواز میں بولی۔ زارا پلیز کھا لو، میری خاطر بھی، تم نے میڈیسن بھی لینی ہے، سمیر نے التجا کی تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی۔ گڈ گرل، سمیر کہتا ہوا کچن میں چلا گیا۔ زارا یہ اس وقت کہاں چلی گئی؟ آدھی رات کو سمیر کی آنکھ کھلی تو برابر میں زارا کو نہ پا کر پریشان ہو گیا۔ اسے آوازیں دیتا وہ بیڈ سے اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ زارا یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ سمیر، اس نے خود کلامی کی۔ سمیر ابھی سوچ رہا تھا کہ اسے عجیب سی آوازیں آئیں۔ سمیر ان آوازوں کا پیچھا کرتا ہوا کاٹیج کے اوپر والے حصے میں جانے لگا، سیڑھیاں عبور کرتا ہوا اوپر آ گیا۔ آواز کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ سمیر نے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ سمیر نے اندر جھانکا تو زارا کمرے میں اکڑو بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس کسی کی لاش پڑی ہوئی تھی اور وہ اس میں سے گوشت کھینچ کھینچ کر کھا رہی تھی۔ سمیر کے پسینے چھوٹ گئے۔ سمیر کا ہاتھ دروازے پر پڑا تو چیر کی آواز کے ساتھ پورا دروازہ کھل گیا۔ زارا نے دروازے کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تو سمیر خوفزدہ سا کھڑا سے دیکھ رہا تھا۔ زارا کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ سمیر نے زارا کو دیکھا تو اسے یقین نہیں آیا اپنی آنکھوں پر کہ سامنے وہ جس سے دیکھ رہا تھا وہ اس کی زارا ہے۔ زارا کے بال اس کی کمر اور چہرے پر بکھرے پڑے تھے، چہرہ بالکل سفید تھا اور ہونٹوں کے پاس خون کے نشانات اور کچھ گوشت لگا ہوا تھا۔ آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھی مانو خون اتر آیا ہو۔ وہ پھر سے سر نیچے کیے گوشت کھانے لگی۔ سمیر خوف و ہراس کے عالم میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ زارا! سمیر نے ہمت کرتے ہوئے اسے آواز دی۔ زارا نے غصے سے سر اٹھا کر
سمیر کو دیکھا۔ زارا، وہ چیخ مارتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کا نیم روشن تھا۔ اس نے آس پاس نگاہ دوڑائی تو اپنے کمرے میں موجود تھا۔ شکر ہے خواب تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب حقیقت ہے۔ لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ زارا کا خیال آتے اس نے برابر میں نظر ڈالی تو وہاں نہیں تھی۔ کہاں گئی یہ؟ سمیر نے خود کلامی کی۔ سمیر کی نظر کھڑکی پر پڑی تو زارا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ زارا، وہ اسے آوازیں دیتا ہوا بیڈ سے اترا۔ زارا، جواب نہ آنے پر سمیر نے ایک بار پھر آواز دی۔ زارا، وہاں کیا دیکھ رہی ہو اس وقت؟ سمیر نے کھڑکی کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ ہاں بولے سمیر، کیا ہوا؟ زارا کی اب کب سے آتی آواز پر سمیر چونک کر پیچھے مڑا۔ کیا ہوا ہے سمیر؟ زارا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ زارا، تم یہاں؟ سمیر نے دیکھا زارا پانی کی بوتل لیے کمرے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ہاں تو؟ وہ مزید الجھ گئی۔ زارا، تم تو ابھی زارا سمیر کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ کھڑکی کے پاس دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کیا میں وہاں؟ کیا بولے جا رہے ہیں آپ؟ زارا بوتل میز پر رکھ کر سمیر کے پاس آئی۔ کچھ نہیں، بس میں اٹھا تو کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور تم بھی یہاں نہیں تھی تو پریشان ہو گیا بس۔ سمیر سنبھل کر بولا۔ سمیر، سچ بتائیں۔ زارا نے کہا۔ سچ کہہ رہا ہوں۔ تم کہاں گئی تھی ویسے؟ سمیر نے پوچھا۔ میں بس پانی لینے گئی تھی، آپ کی آواز سنی تو فوراً یہاں گئی، زارا نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو، میں کھڑکی بند کر دیتا ہوں، سمیر بولتا ہوا کھڑکی بند کرنے چلا گیا۔ زارا بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ زارا، یہ ہے تو وہ کون تھی؟ سمیر کھڑکی بند کرتا ہوا سوچنے لگا۔ یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، خالہ کی بھی کوئی خبر نہیں ملی، اب اللہ خیر کرے۔ سمیر سوچتا ہوا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ان دونوں کے سونے کے بعد کھڑکی کے پٹ کھلے اور ایک بار پھر سے کالا دھواں بیڈ کے قریب آیا اور بیڈ کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ سمیر، امی کا کچھ پتہ چلا؟ زارا نے بےتابی سے پوچھا۔ نہیں، پولیس نے ہر جگہ چیک کر لیا ہے، یہاں کا سارا علاقہ چھان مارا لیکن وہ کہیں بھی نہیں ہے، سمیر اداسی سے بولا۔ سمیر، پلیز امی کو ڈھونڈ لاؤ پلیز، اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ وہ جلد مل جائیں گی، سمیر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر زور دیا۔ 2 دن گزر گئے تھے لیکن سکینہ بیگم کی کوئی خبر نہیں مل رہی تھی، اور پھر ایک رات وہ ہوا جس کا سمیر نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رات کی تاریکی اپنے عروج پر تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کی نیند میں خلل پیدا کر رہی تھی۔ ٹھنڈ بڑھی تو سمیر کھڑکی بند کرنے کے ارادے سے اٹھا۔ زارا کہاں گئی؟ سمیر نے اپنے برابر میں دیکھا تو وہاں سے زارا غائب تھی۔ سمیر نے اٹھ کر واش روم چیک کیا لیکن زارا وہاں بھی نہیں تھی۔ سمیر چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ آواز دینے ہی لگا تو اسے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ یہ کیسی آواز ہے؟ سمیر خود سے سوال کرنے لگا۔ آواز کاٹیج کے اوپر والے حصے سے آ رہی تھی۔ وہ آوازوں کا پیچھا کرتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سمیر نے اوپر پہنچ کر دیکھا تو کمرے کا دروازہ بند ہے۔ ہمت کرتے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے کا منظر دیکھ سمیر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ کمرے کے فرش پر سکینہ بیگم کی لاش پڑی تھی اور زارا اکڑوں بیٹھی ان کا گوشت کھا رہی تھی۔ زارا، سمیر حیرت کے عالم میں بولا۔ سمیر کی آواز پر زارا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ سمیر نے اس کا چہرہ دیکھا تو اسے خوف آنے لگا۔ زارا کے بال اس کی کمر اور اس کے چہرے پر بکھرے پڑے تھے۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو رہا تھا، ہونٹوں کے پاس خون کے نشانات اور کچھ گوشت لگا تھا، آنکھیں بالکل لال مانو خون اتر آیا ہو، چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے گھور رہی تھی۔ سمیر کو لگا کہ اس کا خواب سچ ہو گیا ہے جو اس نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا۔ زارا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ زارا نے آستین سے ہونٹوں پر لگا خون صاف کیا اور ایک خوفناک کہکہ لگایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گئی۔ زارا، سمیر دوڑ کر وہاں گیا جہاں کچھ پل پہلے زارا تھی۔ زارا نہیں، آتش! پیچھے سے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سمیر نے چونک کر پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ زارا، اس نے پھر سے آواز دی۔ اسی لمحے اس کے پیچھے سے سمیر کے سر پر کوئی زوردار چیز ماری اور سمیر اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھا اور زمین بوس ہو گیا۔ زارا صرف میری ہے، اس نے سمیر کو نیچے گرا دیکھ کر بھیانک آواز میں کہا اور پھر پورے کاٹیج میں اس کے خوفناک کہکے گونج اٹھے۔ آہ میرا سر! سمیر نے اپنا سر تھام کر اٹھا۔ میں یہاں کیسے؟ وہ خود کو کاٹیج کے اوپر والے پورشن میں دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ دماغ پر زور دینے پر رات کا تمام قصہ اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ خالہ کہتے ساتھ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ سمیر یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ یہاں پر کسی کی خون آلود لاش پڑی ہوئی تھی۔ کمرہ بالکل صاف شفاف تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور زارا کا خیال آتے ہی فوراً سے اٹھا اور گرتا پڑتا نیچے بھاگا۔ سمیر اسے پورے کاٹیج میں دیکھ چکا تھا لیکن کہیں نہیں تھی۔ سمیر کاٹیج سے باہر آیا اور جنگل میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے خالہ اور اب زارا! اللہ پاک رحم کرنا! سمیر نے خود کلامی کی۔ زارا! اسے آوازیں دیتا ہوا جھرنے کے پاس گیا۔ زارا! سمیر کی نظر زارا پر پڑی اور جھرنے کے قریب پتھروں کے پاس بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ زارا!
وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ زارا کے پلکوں میں جنبش ہوئی۔ زارا پلیز آنکھیں کھولو، سمیر پریشانی سے بولا۔ زارا کے کانوں سے سمیر کی آواز ٹکرانے لگی۔ اس نے آہستہ آہستہ کر کے اپنی آنکھیں کھولی۔ زارا تم ٹھیک ہو نا؟ سمیر نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ زارا حیرانی سے اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ سمیر نے پوچھا۔ سمیر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں اور مجھے کیا ہوا؟ امی مل گئی کیا؟ اس نے سوالوں کی بارش کر دی۔ سمیر تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ ابھی گھر چلو بتاتا ہوں سب۔ سمیر نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ دونوں کاٹیج کے لیے نکل گئے۔ سمیر میں سچ میں نہیں جانتی میں وہاں کیسے پہنچی، میں تو سو رہی تھی اپنے کمرے میں۔ زارا نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ مجھے یقین ہے تم پر۔ سمیر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پلیز سمیر چلیں یہاں سے، آپ امی کو ڈھونڈیں پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ یہ جگہ بہت عجیب ہے، یہاں کی خوبصورتی سے بھی اب وحشت ہوتی ہے۔ زارا نے سر اٹھا کر کہا۔ کچھ کرتا ہوں میں، اور تم کچھ کھایا تو نہیں ہوگا؟ رکو میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ سمیر فکر مندی سے کہتا ہوا چلا گیا۔ السلام علیکم، سمیر نے دکان میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام عاد بھائی، کافی دن بعد آئے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ہاں بس، سمیر نے گہری سانس لی۔ کوئی مسئلہ ہے کیا بھائی؟ وہ اپنائیت سے پوچھنے لگا۔ دراصل میری خالہ کہیں کھو گئی ہیں، مل ہی نہیں رہی، ہر جگہ ڈھونڈ چکے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ سمیر پریشانی سے بولا۔ مجھے ان کی تصویر دکھائیں، شاید میں مدد کر سکوں، اس نے کہا۔ جواباً سمیر نے سکینہ بیگم کی تصویر اسے دکھا دی۔ بھائی ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ وہ تصویر دیکھ کر بولا۔ ہاں، سمیر نے کہا۔ ان کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ تھا کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو کیوں؟ سمیر نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے اور بہت سے لوگوں نے ان کو یہاں بازار میں خود سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے بتایا۔ کیا؟ سمیر حیران ہوا تھا۔ ہاں سچ میں، وہ اکیلے اکیلے باتیں کرتی رہتی، مجھے لگا شاید ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اس نے بتایا۔ ویسے آپ کہاں رہتے ہیں؟ دکاندار نے سمیر کو خاموش پا کر پوچھا۔ یہاں سے تھوڑی دور ایک کاٹیج ہے، وہاں، سمیر نے بتایا۔ آپ وہاں رہتے ہیں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ہاں کیوں؟ اس کے حیران ہونے پر وہ مزید حیران ہوا۔ بھائی وہاں پر کوئی نہیں رہتا، وہ جگہ بالکل خالی پڑی ہے، کچھ سالوں سے جنوں کی بستی کہلاتی ہے وہ۔ بہتر ہوگا آپ جلد از جلد وہ جگہ چھوڑ دیں، کئی گھروں کا سکون چھین لیا اس جگہ نے، دکاندار نے کہا۔ تم مجھے یہ سامان دے دو، سمیر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور ایک لسٹ اس کی جانب بڑھائی۔ بھائی میری بات پر غور ضرور کرنا، وارنہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں، دکاندار نے سامان اسے تھماتے ہوئے کہا۔ سمیر سر اس بات میں ہلا کر دکان سے نکل گیا۔ رات جو سب میں نے دیکھا وہ سب جھوٹ نہیں ہو سکتا، وہ سب حقیقت میں ہوا تھا، لیکن اگر حقیقت تھا تو وہ سب صبح صرف وہاں میں کیوں تھا؟ خالہ بھی نہیں ملی کیا؟ وہ سب ایک وہم تھا یا پھر سچ؟ زارا جھرنے کے پاس کیسے پہنچی؟ اسے تو کچھ یاد بھی نہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سمیر امی کا تو دل لگ گیا ہے، پڑوس میں انہیں اپنی عمر کی خاتون مل گئی ہیں، اچھی خاصی دوستی ہو گئی ہے ان کے ساتھ، انہی کے ساتھ بازار گئی ہیں۔ میں نے اور ان کے بہت سے لوگوں نے یہاں بازار میں میں نے بہت سے لوگوں نے ان کو یہاں بازار میں خود سے باتیں کرتے دیکھا ہے۔ بھائی وہاں پر کوئی نہیں رہتا، وہ جگہ بالکل خالی پڑی ہے، کچھ سالوں سے جنوں کی بستی کہلاتی ہے وہ۔ بہتر ہوگا آپ جلد سے جلد وہ جگہ چھوڑ دیں، کئی گھروں کا سکون چھین لیا اس جگہ نے۔ بھائی میری بات پر غور ضرور کرنا، وہاں رہنا آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ سمیر اب وہ اکیلی نہیں، اس کے ساتھ ایک ننھی جان ہے۔ سمیر کے کانوں میں سب آوازیں گونج رہی تھیں۔ سمیر بری طرح سے الجھا، ہر بات کو وہ دو پہلوؤں سے سوچ رہا تھا جو اس کی الجھنوں میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ خالہ یہی چاہتی تھی ہم یہاں سے چلے جائیں، ہاں یہی ٹھیک رہے گا۔ بہت سوچنے کے بعد سمیر نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنی پاکٹ سے موبائل نکال کر کسی کو نمبر ملانے لگا۔ سمیر آپ کیا کر رہے ہیں؟ زارا سمیر کو پیکنگ کرتے دیکھ کر بولی۔ ہم جا رہے ہیں یہاں سے، سمیر نے سوٹ کیس میں سامان رکھتے ہوئے کہا۔ سمیر ہم امی کے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ اداسی سے بولی۔ زارا دیکھو، 3 دن ہو گئے، خالہ نہیں ملی، ہو سکتا ہے ہمارے پرانے گھر چلی گئی ہوں، وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی نا، تم بھی یہی چاہتی ہو، پولیس ڈھونڈ رہی ہے ان کو، جیسے کوئی خبر ملے گی وہ ہم بتا دیں گے، ہمارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، پلیز سمجھو، سمیر نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ لیکن سمیر، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ زارا پلیز میری بات کو سمجھو، اور جو ضروری سامان ہے پیک کر لو، ہم آج ہی یہاں سے جائیں گے، سمیر نے نرمی سے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زارا کو حامی بھرنی پڑی۔ زارا تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ ہمیں نکلنا ہے یار۔ سمیر کمرے میں آیا تو زارا بیڈ پر بیٹھی اپنے بالوں میں ہیئر برش پھیر رہی تھی۔ زارا جواب نہ پا کر سمیر گھوم کر بیڈ کی دوسری جانب آیا۔ زارا بنا کسی بات کا جواب دیے مسلسل اپنے آپ کو سنوارنے میں مگن تھی۔ زارا میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے اس کے ہاتھ سے برش چھینا۔ زارا یہاں سے نہیں جائے گی، اس نے غصے سے سمیر کی جانب دیکھتے ہوئے مردانہ آواز میں کہا۔ سمیر ڈر کر پیچھے ہٹا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ وہ ہنسی، اس کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ اگر کوئی کمزور دل سن لیتا تو خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتا۔
زارا میری ہے اور یہاں سے کہیں نہیں جائے گی، سمجھ آئی؟ وہ سمیر کی طرف بڑھتے ہوئے غصے سے بولی۔ سمیر کا دماغ بند ہو گیا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا وہ اس وقت کیا کرے۔ پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو، وہ اپنی مخصوص آواز میں گنگناتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ یہ کیا ہو گیا ہے زارا کو؟ سمیر پسینے صاف کرتا ہوا بیڈ پر گرنے والا انداز میں بیٹھ گیا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ سمیر مسلسل کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا لیکن سگنل ایشو کی وجہ سے کسی کو کال کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ کبھی کال نہیں لگتی اور اگر لگ بھی جاتی تو صحیح سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ تھک ہار کر سمیر نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سمیر میری بات کا یقین کرے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں سمیر، میں نے اسے دیکھا ہے، وہ پوری رات میرے کمرے میں میرے ساتھ تھا۔ سمیر یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، کچھ پل کی بات ہوتی تو میں مان لیتی میرا وہم ہے، لیکن یہ وہم نہیں ہے سمیر، مجھے آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہے، کوئی میرا نام لے رہا ہے۔ اس دن وہ اچھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دن امی کی شکل میں کوئی گھر آیا تھا سمیر، یہ سب میرا وہم نہیں سمیر، یہاں کچھ عجیب ہے۔ مجھے پہلے جو ہوا میں نے مان لیا کہ شاید میرا وہم ہے، لیکن یہ نہیں مان سکتی، یہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو سمیر، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ سمیر کو زارا کی باتیں یاد آنے لگی۔ آئی ایم سوری زارا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے تمہارے ساتھ، کاش میں تمہاری باتوں پہ یقین کر لیتا۔ سمیر کا افسوس ہو رہا تھا کہ کاش وہ زارا کی بات مان لیتا، اس پر یقین کر لیتا۔ سمیر اپنی سوچوں میں گم تھا جب کسی عجیب سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ سمیر کمرے سے نکلا، سامنے دیکھا تو زارا ایک بوری اور بیلچے کو گھسیٹتی ہوئی باہر لے جا رہی تھی۔ زارا! سمیر نے اسے آواز دی لیکن وہ بنا اس کی آواز پر کان دھرے چلتی جا رہی تھی۔ سمیر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ زارا اسے گھسیٹتی ہوئی جنگل کے بیچوں بیچ آ گئی۔ یہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ سمیر اس کے پیچھے پیچھے جنگل میں آ گیا۔ زارا نے بوری کو سائڈ پر رکھا اور بیلچہ اٹھا کر کھدائی کرنے لگی۔ زارا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ سمیر اس کے قریب گیا۔ زارا نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنے کام میں لگی رہی۔ زارا میں تم سے بات کر رہا ہوں، کیا کر رہی ہو یہ؟ چلے میرے ساتھ، سمیر نے سختی سے کہتے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شش! زارا نے انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا کہا اور پھر جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر ہنسنے لگی۔ سمیر خوفزدہ ہو گیا۔ دیکھتا نہیں ہے تجھے قبر کھود رہا ہوں؟ وہ اسے گھورتے غصے سے گرلایا۔ کس کی؟ سمیر نے ہمت کرتے ہوئے پوچھا۔ زارا سر اٹھا کر عجیب انداز میں اسے گھورنے لگی، پھر ہاتھ سے بوری کی طرف اشارہ کیا۔ سمیر نے ایک نظر پیچھے دیکھا اور اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھائے اور بوری کے قریب گیا۔ زارا کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ سمیر نے بوری کھولی تو اس میں سکینہ بیگم کی لاش تھی۔ وہ ڈر کر دور ہٹا۔ سکینہ بیگم کے جسم کے کچھ حصے غائب تھے، دیکھنے پر ایسے لگتا جیسے کسی نے نوچ نوچ کر کھا لیا ہو۔ ڈر گیا؟ اس نے سمیر کے کان میں سرگوشی کی۔ سمیر ہمت کرتے ہوئے پیچھے مڑا تو بالکل اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ زارا میری ہے، صرف میری ہے، اگر اسے مجھ سے دور کیا تو ایک دن اس بوری میں تو ہوگا اور وہاں ہوگی تیری قبر۔ وہ غصے سے بولتے ہاتھ کے اشارے سے اسے بتانے لگی۔ سمیر نے سامنے دیکھا تو وہاں ایک کنواں تھا۔ زارا نے سمیر کو دھکا دیا اور بوری کو گھسیٹتی ہوئی قبر کے پاس لے گئی۔ سکینہ بیگم کی لاش کو بوری سمیت اس نے قبر میں ڈال دیا۔ پل پل دل کے پاس تم رہتی ہو، سمیر کے خوفزدہ سا دیکھ کر وہ گانا گنگناتے ہوئے بیلچے کی مدد سے قبر پر مٹی ڈال رہی تھی، چہرے پر پراسرار مسکراہٹ سجائے گانا گنگناتے ہوئے مٹی ڈالنے میں مصروف تھی، جب کہیں دور سے فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس سے پہلے اس نے بیلچہ نیچے پھینکا اور وہ کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ سمیر کو اس کی کمزوری پتہ چلی تو قرآنی آیتوں کا ویٹ کرتا اس کے پاس جانے لگا۔ زارا کے کانوں میں قرآنی آیتوں کی آواز گونجی تو اس نے سامنے دیکھا۔ دور جا! وہ سمیر کو قریب آتا دیکھ پیچھے ہٹنے لگی۔ سمیر اس کی باتوں کو نظر انداز کیے پڑھتا ہوا اس کے قریب آیا اور زارا کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کے کانوں میں آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگا۔ دیکھ تو اچھا نہیں کر رہا، جانے دے مجھے! وہ غصے سے چیخنے لگی۔ سمیر بنا اس کی بات کو سنے مسلسل آیت الکرسی کی تلاوت کر رہا تھا، جب ایک زوردار چیخ کے ساتھ وہ زارا کے جسم سے باہر آیا اور زارا اس کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ سمیر نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور آیت الکرسی کا حصار اپنے چاروں طرف کھینچ کر اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سمیر نے واجد کو کال کر کے کاٹیج بلایا، خود بھی زارا کو لے کر کاٹیج چلا گیا۔ سکینہ بیگم کے انتقال کی اطلاع سب کو کر کے وہ واجد کے ساتھ تدفین کے انتظامات میں لگ گیا۔ تدفین سے فارغ ہو کر وہ واجد کے ساتھ واپس کاٹیج آ گیا۔ سمیر اتنا کچھ ہو گیا تو مجھے کچھ تو بتاتا یار، واجد نے کہا۔ بتاتا نا جب میں اس پر یقین کرتا، میں تو سمجھ رہا تھا زارا ڈپریسڈ ہے، میں نہیں جانتا بات اتنی بڑھ جائے گی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، زارا کا روتا ہوا چہرہ بار بار میرے سامنے آتا ہے، اس کی ایسی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، کاش میں اس کا یقین کر لیتا، خالہ آج ہمارے بیچ ہوتی۔ سمیر نم آنکھوں سے بولا۔ اب آگے کیا کرنے کا یہ سوچا ہے؟ واجد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بس زارا کو یہاں سے لے کر واپس لاہور چلا جاؤں گا۔ سمیر نے گہری سانس لی۔ بات اب بہت آگے بڑھ چکی ہے، زارا کو تم یہاں سے لے بھی جاؤ تو وہ اس کے پیچھے آئے گا۔
سمیر کے کندھے پر پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھا۔ سمیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مولوی صاحب کھڑے تھے۔ کیا مطلب؟ سمیر الجھا۔ سمیر، جب کوئی جن کسی پر کے جسم پر قبضہ کر لیا تو وہ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ پہلے وہ اس کارٹیج تک ہی محدود تھا لیکن اب نہیں۔ مولوی صاحب بولے، پھر میں کیا کروں؟ سمیر بے بسی سے بولا، زارا کو اس سے دور نہ کر، اسے آزاد کرواؤ۔ مولوی صاحب نے کہا، مگر کیسے؟ وہ الجھا۔ وہ میں تمہیں بتاؤں گا، تم یہ بتاؤ زارا کہاں ہے؟ مولوی صاحب نے پوچھا۔ وہ اب تک بے ہوش پڑی ہے، میں نے کئی بار جگانے کی کوشش کی لیکن جاگی نہیں وہ۔ سمیر پریشانی سے بولا، جاگ جائے گی بہت جلد، انہوں نے نرم لہجے میں کہا۔ زارا اپنے کمرے میں تھی جب ایک کالا دھواں اس کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے جسم میں داخل ہو گیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی، آنکھیں بالکل لال ہو رہی تھی، مانو خون اتر آیا ہو۔ چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آئی۔ اس نے واپس آنکھیں بند کر لیں۔ سکینہ بیگم کے لیے گھر میں قرآن پاک پڑھے جا رہے تھے۔ پورے کاٹیج میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز گونجنے لگی۔ زارا اپنے کمرے میں لیٹی تھی جب اس کے کانوں میں قرآن تلاوت کی آواز آئی۔ زارا نے آنکھیں کھولی اور بیڈ سے اتر گئی۔ کانوں پر ہاتھ رکھے دیوانوں کی طرح ادھر ادھر چکر لگانے لگی۔ بند کرو سب، وہ چیخی۔ یہ کیسی آواز تھی؟ سمیر واجد تو مولوی صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا جب اس کے کانوں میں آواز پڑی۔ کہیں زارا؟ سمیر نے اتنا ہی کہا اور کمرے کی جانب بھاگا۔ مولوی صاحب واجد بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ سمیر کمرے میں آیا تو کمرہ خالی تھا۔ زارا کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ان سے کہو کہ بند کریں یہ سب، وہ غصے سے دانت پیس کر بولی۔ اس کی آواز پر سمیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زارا بیڈ کے نیچے سے جھانک رہی تھی۔ زارا! سمیر خوفزدہ ہوا۔ میں نے کہا بند کرواؤ سب، وہ غصے سے کہتی بیڈ کے نیچے سے نکلی اور تیزی سے سمیر کی جانب بڑھنے لگی۔ سنائی نہیں تجھے؟ میں نے کہا بند کرا سب، چپ کروا انہیں۔ اس نے سمیر کا گلا پکڑ لیا۔ سمیر اپنا گلا چھڑانے کی صحیح کرنے لگا۔ زارا اس کا گلا پکڑے عجیب نظروں سے اسے گھورتی رہی۔ جب مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے، زارا کی حالت دیکھ کر انہوں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ زارا کے کانوں میں آیت الکرسی کی آواز ٹکرائی تو اس نے سمیر کا گلا چھوڑا، اپنے کان بند کرنے لگی۔ سمیر کھانستا ہوا سائیڈ پر گر گیا۔ واجد نے کمرے میں آ کر سمیر کو سنبھالا۔ بند کر، زارا چیخی، چھوڑ دے اس بچی کو۔ مولوی صاحب سخت لہجے میں بولے۔ کبھی نہیں، وہ چیخی۔ مولوی صاحب پڑھتے ہوئے اس کی جانب جانے لگے۔ تو دور جا، میں نے کہا دور جا۔ زارا چیختی چلاتی پیچھے ہٹنے لگی۔ مولوی صاحب پڑھتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ تو بہت غلط کر رہا ہے۔ زارا دیوار سے جا لگی۔ مولوی صاحب نے آگے بڑھ کر تسبیح زارا کے ماتھے پر رکھ دی۔ زارا کی چیخ پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ وہ اس کے جسم سے باہر آیا اور ہوا میں کہیں غائب ہو گیا۔ زارا زمین پر گر گئی۔ سمیر تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ زارا، زارا! سمیر نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ پھر ابھی نہیں اٹھے گی وہ، مولوی صاحب نے کہا۔ پھر؟ سمیر نے بے چینی سے پوچھا۔ اٹھ جائے گی کچھ دیر میں، مولوی صاحب نے نرم لہجے میں کہا۔ کیا زارا اب ٹھیک ہے؟ سمیر نے پوچھا۔ فی الحال ٹھیک ہے، وہ تسبیح پڑھتے ہوئے بولے۔ مطلب؟ سمیر نے انہیں دیکھا۔ وہ پھر واپس آئے گا، ابھی وہ فی الحال اس کے جسم سے نکل چکا ہے لیکن موقع ملتے ہی وہ پھر اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا، مولوی صاحب نے بتایا۔ پھر ہم کیا کریں؟ سمیر نے بے بسی سے پوچھا۔ باہر آ جاؤ، بتاتا ہوں، مولوی صاحب کہتے باہر چلے گئے۔ واجد بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر چلا گیا۔ سمیر نے زارا کو اٹھایا اور بیڈ پر لیٹا دیا۔ آئی ایم سوری، سمیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے نم آنکھوں سے کہا اور پھر کمرے سے چلا گیا۔ رات ہو چکی تھی، سب رشتہ دار واپس اپنے گھر کو چلے گئے۔ سمیر واجد اور مولوی صاحب کو لے کر لاؤنج میں آ گیا۔ زارا سے وہ کیا چاہتا ہے؟ سمیر نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ زارا کو چاہتا ہے۔ یہ سب کب سے شروع ہوا؟ مجھے شروع سے بتاؤ، مولوی صاحب نے پوچھا۔ سمیر نے شروع سے لے کر آخر تک انہیں سب بتا دیا۔ سمیر، ایسے کوئی بھی جن کسی کے جسم میں داخل نہیں ہوتا جب تک خود اجازت نہ دے، مولوی صاحب بولے۔ لیکن زارا اسے خود پر قبضہ کرنے کی اجازت کیوں دے گی؟ سمیر الجھا تھا۔ کوئی بات تو تم بھول رہے ہو، مولوی صاحب نے کہا۔ ہاں، زارا نے کہا تھا ایک بار سکینہ خالہ کے روپ میں کوئی گھر آیا تھا، وہ اندر لینے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ سمیر ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ اجازت گھر کے ساتھ ساتھ اس کے اندر داخل ہونے کے لیے تھی، سمیر، مولوی صاحب نے بتایا۔ اب ہم کیا کریں؟ سمیر نے پوچھا۔ پہلے ہمیں یہ جاننا ہے وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ لیکن کیسے کریں گے یہ؟ سمیر نے پوچھا۔ اسے یہاں بلا کر، مولوی صاحب نے جواب دیا۔ سمیر حیرت سے انہیں دیکھ لینے لگا۔ یہ دھاگا زارا کی کلائی پہ باندھ دو تاکہ وہ اس کے جسم میں داخل نہ ہو سکے، اور یہ تم دونوں اپنی کلائی پہ باندھ لو۔ انہوں نے 3 دھاگے پڑھ کر ان کی جانب بڑھائے جنہیں دونوں نے تھام لیا۔ رات کی خاموشی اپنی عروج پر تھی۔ مولوی صاحب کمرے کے بیچ میں موم بتی کا دائرہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ پڑھ رہے تھے۔ واجد سمیر کمرے کے کونے میں کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ مولوی صاحب پڑھنے میں مصروف تھا جب ایک گرج دار آواز کمرے میں گونجی۔ نام کیا ہے تیرا؟ آتش، وہ غصے سے بولا۔ کیا چاہتا ہے؟ مولوی صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تیری موت، وہ ہنسا۔ اس کی ہنسی اتنی خوفناک تھی کہ واجد اور سمیر خوفزدہ ہو گئے۔
چھوڑ دے اس بچی کا پیچھا، مولوی صاحب نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ تیرا معاملہ نہیں، چلا جا یہاں سے، وہ غصے سے بولا۔ تو چلا جا، میں بھی چلا جاؤں گا، انہوں نے کہا۔ نہیں جاؤں گا، وہ پھر ہنسا۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتا اسے، انہوں نے سختی سے پوچھا۔ اس نے خود اجازت دی ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے، وہ گھبرایا۔ اگر تو نہیں کہے تو اللہ کے حکم سے تجھے جلا کر راکھ کر دوں گا، وہ سختی سے بولے۔ وہ غصے سے چیخا اور چیزیں ادھر ادھر پٹکنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں پورا کمرہ تہس نہس ہو گیا اور پھر اچانک گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ بہت طاقتور ہے، اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں، ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے، اس کے لیے پورے دھیان کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ غلطی ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ ہمیں گمراہ کرنے کی خوب کوشش کرے گا کیونکہ گمراہ کرنا اس کا کام ہے، اور وہ خود کو بچانے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ مولوی صاحب ٹھہر ٹھہر کر بول رہے تھے جب کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں دیکھتا ہوں، سمیر کہتا ہوا لاؤنج سے نکل گیا۔ آپ؟ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سرود بیگم کھڑی تھی۔ السلام علیکم بیٹا، سکینہ کو سن کر بہت افسوس ہوا، دکھی لہجے میں بولا۔ سمیر نے تھوک نکلا۔ وہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے آئی، بس تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ سرود بیگم مسکرائی۔ سمیر نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ سرود بیگم اندر چلی گئی۔ سمیر بھی دروازہ بند کر کے ان کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا۔ میں نے سکینہ کو کہا تھا یہ گھر چھوڑ دے۔ زارا پہلی لڑکی نہیں جسے آتش نے اپنا شکار بنایا ہے۔ زارا سے پہلے بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ وہ ایسا کر چکا ہے۔ ہم سب نے اسے اس کام سے منع کیا بہت بار، لیکن وہ ہم سے کسی کی نہیں سنتا، اس لیے سب نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ تنہا ہے، ہم نے سوچا اگر ہم اسے چھوڑ دیں تو شاید وہ بدل جائے، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، بدلنے کے بجائے وہ بگڑتا گیا، اتنا کہ یہاں سے انسانوں کا وجود ہی ختم کر دیا اس نے۔ سرد بیگم نے آتش کے بارے میں بتایا۔ ہم اس سے زارا کو کیسے بچائیں؟ سمیر بے چینی سے پوچھنے لگا۔ ہو سکتا ہے زارا کو یہاں سے کہیں اور لے جائے، لیکن اس کے لیے اسے اس کے جسم کی ضرورت ہوگی۔ ہمیں یہ کوشش کرنی ہے زارا کے جسم میں داخل نہ ہو سکے، وہ ایک آزاد جن ہے، اور آزادی ہر ایک کی طرح اسے بھی عزیز ہے۔ قید میں رہنے کا ڈر ہر ایک کو ہوتا ہے، آگے سمجھدار ہے آپ لوگ۔ میں چلتی ہوں، اگر اسے معلوم ہوا تو آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، سعود بیگم نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر چلی گئیں۔ کیا ہمیں ان پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ واجد نے پرسوچ انداز میں کہا۔ جس طرح انسان اچھے برے ہوتے ہیں اس طرح جن بھی اچھے برے ہوتے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اسی لیے ہمیں ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے، مولوی صاحب نے جواب دیا۔ ان کی بات کا مطلب تھا ہمیں اسے قید کر لینا چاہیے، سمیر نے کہا۔ ان کی بات کا مطلب تھا ہمیں اسے قید کر لینے کی دھمکی دینا چاہیے۔ اللہ نے جن کو طاقت تو دی ہے، لیکن عقل انسان کو زیادہ دی ہے، ہمیں اپنی عقل اور طاقت اور اللہ کی طاقت سے اس کا سامنا کرنا ہوگا، مولوی صاحب نے تحمل سے اسے سمجھایا۔ سمیر سمیر غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا جب کسی نے اس کا نام پکارا۔ سمیر نے چونک کر سامنے دیکھا تو سیڑھیوں پر سکینہ بیگم کھڑی تھی۔ خالہ، سمیر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سمیر وہاں مت جاؤ، وہ سکینہ صاحبہ نہیں، مولوی صاحب نے فوراً سے کہا۔ کوئی مولوی صاحب کے یہ کہتے ہی ساتھ کہہ کے فضا میں بلند ہوئے، اور وہ ہاتھوں اور پیروں کی مدد سے سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ سمیر خوف سے انہیں دیکھ رہا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ دیکھا تم نے؟ یہ ہے اس کے گمراہ کرنے کا طریقہ، اس سے بچنا ہو سکتا ہے وہ تمہیں زارا کے روپ میں اپنے پاس بلائے۔ کچھ بھی ہو جائے اس کی باتوں میں مت آنا، خاص طور پر اس دھاگے کا دھیان رکھنا، کیسے بھی کر کے یہ اتروا سکتا ہے، بہت طریقے اپنائے گا، کہیں تمہیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ ہمیں گمراہ نہیں ہونا بلکہ اسے گمراہ کرنا ہے، دن کی روشنی میں وہ کمزور پڑ جائے گا، اس کی طاقت پہلے سے کم ہو جائے گی، رات کا اندھیرا اس کی طاقت کو دگنا کرتا ہے، اس لیے ہمیں صبح کا انتظار کرنا ہے۔ تم لوگ آرام کرو اور چوکنا رہنا، مولوی صاحب نے ہدایت دی۔ دونوں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے۔ سرد رات میں چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا، ہوا میں خنکی پڑ رہی تھی، جب سب اپنے بستروں میں مزے کی نیند سو رہے تھے، ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ زارا، کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی، وہ آواز لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ امی، وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ میرے ساتھ چلو، سکینہ بیگم نے عجیب انداز میں کہا۔ مگر کہاں اور کہاں تھی اتنے دن، ہم سب کتنے پریشان تھے، زارا نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ذرا ان باتوں کا وقت نہیں، میرے ساتھ چلو، سکینہ بیگم سختی سے بولی۔ زارا سمیر کو اٹھانے لگی، فوراً بولی، اسے مت جگاؤ، وہ سمیر نہیں، سمیر باہر ہے، تم چلو میرے ساتھ، سکینہ بیگم تیزی سے بولی۔ زارا خوفزدہ ہو کر بیڈ سے اتر گئی اور دور کھڑے ہو کر سمیر کو دیکھنے لگی۔ چلیں، زارا نے کہا۔ اسے اتارو، یہ کیوں پہنا ہے تم نے؟ انہوں نے اس کی کلائی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پتہ نہیں کس نے پہنایا ہے، مجھے کچھ یاد نہیں، زارا سر پکڑتے ہوئے خوف سے بولی۔ تم جانتی ہو نا کالی چیز پر شیطانی عمل کیے جاتے ہیں، یہ اتارو تم، سکینہ بیگم نے زور دیتے ہوئے کہا۔ زارا نے گلائی سے دھاگا کھول کر نیچے پھینک دیا۔ چلو اب، وہ مسکرائیں۔ زارا سر ہلاتی ہوئی ان کے ساتھ چلی گئی۔ اگلی صبح سمیر کی آنکھ کھلی تو زارا کمرے سے غائب تھی۔ زارا اسے آوازیں دیتا ہوا کمرے سے نکلا۔ زارا نیچے والے پورشن میں چیک کرنے کے بعد سیڑھیاں اترتے ہوئے اوپر کی طرف جانے لگا۔ زارا
کیا تم اندر ہو؟ سمیر نے اوپر کا دروازہ بند دیکھا تو زور زور سے بجانے لگا، زارا پلیز دروازہ کھولو۔ سمیر دیوانہ وار دروازہ بجائے جا رہا تھا جب کسی نے اس کے پیر پکڑ کر کھینچے۔ سمیر سنبھال نہیں پایا اور سیڑھیوں سے نیچے گرا۔ سمیر فرش پر گرا کرا رہا تھا۔ سمیر کے کانوں سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے زارا کھڑی زور زور سے کہہ لگا رہی تھی۔ سمیر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. زارا ہاتھ میں چاقو لیے پوئم پڑھتے ہوئے سمیر کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ سمیر کو اس سے خوف آ رہا تھا۔ زارا نے رک کر گردن گھما کر سمیر کو دیکھا، پھر چاقو اس کے گلے کی جانب بڑھانے ہی لگی تھی، آیت الکرسی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کس نے میرے کان میں دخل دیا؟ زارا غصے سے پیچھے مڑی۔ واجد اور مولوی صاحب کو سامنے دیکھ کر سمیر سے دور ہو گئی۔ تو گیا نہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ مولوی صاحب پڑھتے ہوئے اس کے قریب جانے لگے۔ زارا نے ایک نظر سمیر پر ڈالی اور ہنستے ہوئے تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ واجد نے آگے بڑھ کر سمیر کو سہارا دے کر اٹھایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ پھر زارا پھر سے سمیر پریشانی سے بولا۔ اس کی کلائی میں وہ دھاگا نہیں تھا۔ مولوی صاحب بولے، مگر میں نے خود باندھا تھا۔ سمیر نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ ابھی ان باتوں کا وقت نہیں۔ زارا کے جسم سے پہ فوری طور پر اسے نکالنا ہوگا، ورنہ ہمیشہ کے لیے اس کے جسم پر قبضہ کر لے گا اور پھر آسانی سے نہیں نکلے گا۔ مولوی صاحب نے کہا۔ اوکے۔ سمیر تیزی سے کاٹیج سے نکلا۔ مولوی صاحب کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگے۔ زارا کہاں ہو تم؟ سمیر اسے آوازیں دیتا ہوا لان میں آیا۔ سمیر کے کانوں سے کہکوں کی آواز گونجی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو زارا کسی گھوگی کی طرح دیوار پر چپکی ہوئی تھی۔ زارا! سمیر چیخا۔ اس نے ہنستے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھا اور کھڑکی سے اوپر والے کمرے کے اندر چلی گئی اور اشارے سے سمیر کو بلانے لگی۔ سمیر بھاگتا ہوا اوپر کمرے میں گیا۔ زارا! سمیر نے کمرے میں جا کر ارد گرد نگاہ دوڑائی تو وہ کہیں نہیں تھی۔ مجھے ڈھونڈ رہا ہے تو؟ سمیر کے کان میں اس کی بھیانک آواز گونجی۔ سمیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بالکل اس کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ چلے کیوں نہیں جاتے ہو تم؟ سمیر چیخا۔ اس نے ایک نظر سمیر کو دیکھا اور پھر ہنستے ہنستے اس کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ سمیر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو ہو رہا ہے وہ سچ ہے۔ چل تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا ہوں، چلا جاتا ہوں، لیکن اکیلا نہیں، اس زارا کو لے کر۔ وہ کب سے آواز آئی تو سمیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نہیں۔ سمیر آگے بڑھا۔ زارا کھڑکی میں کھڑی ہنس رہی تھی۔ آخری بار دیدار کر لیں، وہ ہنسی۔ دن کی روشنی میں وہ کمزور پڑ جائے گا، اس کی طاقتیں پہلے سے کم ہوگی، ہمیں اپنی عقل اور اللہ کی طاقت سے اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر اسے زارا کے جسم سے ابھی نہیں نکالا تو ہمیشہ کے لیے اس پر قبضہ کر لے گا۔ مولوی صاحب کی باتیں سمیر کے کانوں میں گونجی۔ سمیر نے آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے زارا کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اسے۔ اس کی دل خراش چیخیں کاٹیج میں گونجنے لگی۔ وہ سر کھوتی آنکھوں سے اس سے گھورنے لگی۔ سمیر نے اسے اپنے قریب کیا اور زور زور سے اس کے کان میں آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگا۔ سمیر مجھے درد ہو رہا ہے۔ زارا کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ ہمیں گمراہ کرے گا، لیکن ہمیں گمراہ نہیں ہونا بلکہ اسے گمراہ کرنا ہے۔ سمیر کو مولوی صاحب کی باتیں یاد آئیں تو اس نے کلائی کا دھاگا اتار کر زارا کے بازو میں باندھ دیا۔ زارا تم ٹھیک ہو؟ سمیر نے اپنی گرفت ڈھیلی کی۔ وہ ہنستی ہوئی اس سے دور ہوئی۔ سمیر مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر اسے اپنے جسم میں جلن کا احساس ہونے لگا۔ اس کی نظر اپنے بازو پر پڑی تو غصے سے سمیر کو گھورنے لگی اور اس کی چیخیں کاٹیج میں گونجنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم سے نکلا وہ اور ہوا میں کہیں غائب ہو گیا۔ زارا فرش پر گری۔ سمیر دوڑ کر اس کے پاس گیا، اسے بازو میں اٹھا کر نیچے چلا گیا۔ سمیر نے زارا کو بیڈ پر لٹا دیا اور اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ سمیر! مولوی صاحب کی آواز پر سمیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دیکھیے زارا کو یہ ٹھیک تو ہے نا؟ سمیر پریشانی سے پوچھنے لگا۔ سمیر ہم جا رہے ہیں، واجد نے کہا۔ مطلب؟ سمیر الجھا۔ وہ بہت طاقتور ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہیں جو کرنا ہے تمہیں خود کرنا ہے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ مولوی صاحب نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ لیکن سمیر نے کچھ کہنا چاہا۔ آئی ایم سوری لیکن ہمیں جانا ہے، واجد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ مولوی صاحب! سمیر نے ایک امید سے ان کی طرف دیکھا، لیکن وہ نظریں جھکاتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی کاٹیج میں آتش کے کہکے بلند ہو رہے تھے۔ سمیر بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سمیر! زارا سر تھام کر اٹھی۔ زارا کی آواز پر سمیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سمیر امی کہاں ہیں؟ زارا نے اٹھتے ہی سکینہ بیگم کے بارے میں پوچھا۔ وہ سمیر کچھ کہنے لگا، کسی کی گنگنانے کی آواز آنے لگی۔ زارا چھپ جاؤ اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا، سمیر نے گھبراتے ہوئے کہا اور زارا کو چھپا کر خود بیڈ کے نیچے آ کر چھپ گیا۔ زارا بیٹا! سکینہ بیگم کے روپ میں وہ زارا کو آوازیں دیتا کمرے میں داخل ہوا۔ سمیر! اب کہ وہ زارا کی آواز میں بولا۔ سمیر منہ پر ہاتھ رکھے بیڈ کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ ڈھونڈ لیا؟ بیڈ کے نیچے جھانکتا وہ ہنس کر بولا۔ سمیر نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے بیڈ کو اٹھایا اور فرش پر پٹک دیا۔ زارا کہاں ہے؟ اس نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ سمیر خاموش رہا۔
اس نے غصے سے سمیر کو دھکا دیا اور سمیر فرش پر گر گیا۔ وہ غصے سے اپنے ارد گرد نظر دوڑانے لگا۔ زارا اب کی بار سمیر کی آواز میں بولا، زارا بیٹا مجھے بچا لو، یہ مجھے مار دے گا۔ اب وہ روتے ہوئے سکینہ بیگم کی آواز میں بولا۔ سمیر خوفزدہ سے اسے دیکھ رہا تھا جو پل میں آوازیں بدل کر اسے بلا رہا تھا۔ آپ پلیز مجھے چھوڑو پلیز۔ وہ سمیر کی آواز میں چیخیں مارتا ہوا مسکرا مسکرا کر سمیر کو دیکھ رہا تھا۔ میں یہاں ہوں۔ زارا پردے کے پیچھے سے نکل کر باہر آ گئی۔ زارا، سمیر چیخا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سمیر کو دیکھا اور زارا کی طرف بڑھنے لگا۔ زارا ہٹ جاؤ وہاں سے، سمیر چیخا۔ آئی ایم سوری سمیر، یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ زارا روتے ہوئے سمیر کو دیکھنے لگی۔ زارا پلیز ہٹو وہاں سے، سمیر چیخنے لگا۔ وہ چہرے پر پراسرار مسکراہٹ سجائے زارا کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم بڑھانے لگا کہ تلاوت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ غصے سے پیچھے مڑا تو سامنے واجد اور مولوی صاحب کھڑے تھے۔ ہمیں اسے گمراہ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک پلان بنانا ہے۔ ہم اسے ظاہر کریں گے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم کریں گے، اور اچانک جو ہمیں دیکھے گا تو کوئی غلطی ضرور کرے گا اور اس کی وہ غلطی ہمیں مددگار ثابت ہوگی۔ سمیر مولوی صاحب کو دیکھ کر رات ہونے والی گفتگو یاد کرنے لگا۔ تو گیا نہیں؟ وہ غصے سے گھررایا۔ میں تجھے بھیجنے آیا ہوں۔ چل ایک معاہدہ کرتے ہیں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تجھے آزاد کر دوں گا اگر تو نے اس کی جان چھوڑ دی۔ اور وعدہ کیا؟ کہ آئندہ تو کبھی کسی کو پریشان نہیں کرے گا، لیکن تو نے اس کی جان نہیں چھوڑی تو میں تجھے اللہ کے حکم سے راکھ کر دوں گا۔ اس جہاں میں بھی جلے گا اور اس جہاں میں سخت پکڑ ہوگی تیری۔ فیصلہ تیرا ہے، تو کیا چاہتا ہے، آزادی یا پھر زندگی بھر کی قید، آخرت میں بھی سخت سزا؟ مولوی صاحب سختی سے بولے۔ وہ غصے سے انہیں گھورنے لگا، واپس مڑتے ہوئے قدم زارا کی طرف بڑھائے۔ افسوس ہوا کہ تیری خواہشیں قیدی بن کر رہنے کی ہے۔ مولوی صاحب نے سمیر اور واجد کو اشارہ کیا اور پڑھائی شروع کر دی۔ واجد بھی پڑھتا ہوا پردے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ عجیب نظروں سے زارا کو گھورتے قدم اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ سب کچھ ویسا ہو رہا تھا جیسا انہوں نے سوچا۔ جیسے ہی وہ زارا اور اس میں تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، ویسے ہی سمیر نے زارا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور واجد نے پردہ ہٹا دیا۔ سامنے آئینہ دیکھ کر آتش کی چیخیں نکل گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مولوی صاحب بالکل اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے تسبیح اس کے ماتھے پر رکھ دی اور اس کی دلخراش چیخیں کاٹیج میں گونجنے لگی۔ وہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ آئینے کے اندر چلا گیا۔ یہ فیصلہ تیرا ہی تھا، انہوں نے آئینے میں قید آتش کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سمیر، امی کہاں ہیں؟ آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے کہ امی کہاں ہیں؟ زارا کی حالت تھوڑی سنبھلی تو اسے سکینہ بیگم کا خیال آیا۔ وہ اب نہیں رہی، سمیر نے سر جھکا کر کہا۔ کیا سمیر، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زارا ہلکھلائی۔ سچ کہہ رہا ہوں، وہ چلی گئی ہمیں چھوڑ کر۔ سمیر نے اس کے ہاتھ تھامے۔ سمیر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم نے تو کہا تھا امی گھر چلی گئی ہیں، پلیز مجھے سچ بتاؤ، ایک بار کہہ دو وہ زندہ ہیں۔ سمیر پلیز۔ زارا روتے ہوئے بولی۔ ہمیں ان کی لاش ملی تھی۔ سمیر کی آنکھیں نم ہوئی۔ اس نے انہیں مار دیا۔ زارا نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ آئی ایم سوری زارا، اگر میں تمہاری باتوں پر یقین کر لیتا تو ایسا نہیں ہوتا، سمیر نے شرمندگی سے کہا۔ زارا نے روتے ہوئے سر اس کے ہاتھوں پر گرا دیا۔ آپ کیسا فیل کر رہی ہو؟ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہتر، سمیر نے مجھے بتایا، آپ نے ہماری بہت مدد کی، بہت بہت شکریہ انکل آپ کا۔ زارا نے مشکور نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ بیٹا، اس میں شکریہ والی کوئی بات نہیں، آخر انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ وہ مسکرائے۔ بیٹا، میں کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ منائیں۔ مولوی صاحب جھجکے۔ جی جی ضرور، میں برا نہیں مناؤں گی، آپ میرے بڑے ہیں۔ زارا نے فوراً سے کہا۔ بیٹا، عورت اللہ کی ایک خوبصورت تخلیق ہے، اسے اللہ نے 7 پردوں میں بنایا ہے۔ اس کی خوبصورتی پر حق صرف اس کا شوہر کو دیا ہے۔ ہر لڑکی کی طرح تم بھی اسلام کی شہزادی ہو، تو پھر دھیان رکھنا آگے کہیں بھی جاتے ہوئے، کیونکہ شہزادیاں ہر کہیں نہیں جاتی۔ آپ جانتی ہیں جب ایک عورت کے سر سے دوپٹہ سرکتا ہے تو ساتھ ہی رحمت کے فرشتے اسے کنارہ کر لیتے ہیں۔ جب کوئی شیطان جن اسے دیکھتا ہے تو اس کی خوبصورتی کا اسیر ہو جاتا ہے، اور جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ رحمت کے فرشتے اس کے ان جنوں سے شیطانوں سے حفاظت کرتے ہیں، لیکن جب اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتا تو فرشتے اس سے دور ہوتے ہیں اور جن اس پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہر ایک چیز میں ہر کی حکمت ظاہر ہے۔ اس طرح جو نماز قرآن پاک پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اس کے پاس جن چاہ کر بھی نہیں آ پاتا۔ اس لیے اپنا وقت اللہ کو دو۔ اور ایک اور بات، کہیں بھی بال کھول کر یا خوشبو لگا کر مت جانا۔ کوئی آواز آئے، کچھ محسوس ہو تو صرف اللہ کو یاد کرنا، اس چیز کا اثر شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ اس واقعے کو اپنی آزمائش سمجھو، آزمائش اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اب تم بھی اللہ کے قریب ہو جاؤ، وہ تمام بری چیزوں کو تم سے دور کر دے گا۔ اللہ کے احکام کو نہ جھٹلاؤ، وہ جو کہتا ہے صحیح کہتا ہے۔ اس نے پردے کا حکم دیا، وہ بھی کچھ سوچ کر، اور پردے میں رہنے سے تم برے انسانوں اور برے جنوں سے محفوظ ہوگی۔ امید کرتا ہوں میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی، کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت۔ مولوی صاحب ٹھہر ٹھہر کر بولے۔ آپ نے جو کہا سچ کہا، بے شک اللہ کے ہر کام میں بہتری، اور مجھے برا نہیں لگا بلکہ اچھا لگا، آپ نے مجھے سمجھایا۔ مولوی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خوش رہو زارا، نم آنکھوں سے مسکرائی۔ زارا، سب سامان لے لیا؟ سمیر نے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا۔ جی۔ زارا مڑتے ہوئے بولے۔ گڈ، چلو
سمیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور کاٹیج سے باہر نکل گیا۔ زارا کو کاٹیج سے باہر چھوڑ کر وہ صرف بیگم کے گھر کی طرح مڑ گیا۔ السلام علیکم، یہ مولوی صاحب نے کہا آپ کو دے دوں۔ سرد بیگم نے دروازہ کھولا اور سمیر نے سلام کرتے ہوئے آئینہ ان کی جانب بڑھا دیا۔ وعلیکم السلام، یہ مجھے کن دینے کا کہا؟ انہوں نے آئینہ تھام لیا۔ میرے خیال میں یہ آپ بہتر جانتی ہیں، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، سمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ۔ سرود بیگم نے دروازہ بند کر دیا اور کچھ سوتے ہوئے انہوں نے آئینہ لا کر اپنے گھر کے لان میں دفن کر دیا۔ زارا کاٹیج کے باہر کھڑی کاٹیج کو دیکھ رہی تھی۔ ماضی اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ چلیں؟ سمیر نے پیچھے سے آتے کہا تو زارا ڈر گئی۔ میں ہوں، سمیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ زارا کی سانسیں بحال ہوئیں۔ زارا اور سمیر کار میں بیٹھ گئے اور اپنے ایک نئے سفر کے لیے نکل گئے۔ زارا کھڑکی سے دور جاتے اس کاٹیج کو دیکھ رہی تھی جس نے اس سے اس کی خوشیاں چھین لی، جس نے اس سے اس کی کائنات، اس کی ماں کو چھین لیا۔ چند ماہ بعد، کیا سوچ رہی ہو؟ سمیر نے زارا کو دیکھا جو ننھی شفا کو گود میں لیے سوچوں میں گم تھی۔ سوچ رہی ہوں اگر امی ہوتی تو کہتی شفا بالکل زارا کی طرح ہے۔ زارا کی آنکھیں نم ہوگی۔ رو مت، ان کے لیے دعا کرو۔ سمیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اللہ نے انہیں اتنی جلدی کیوں بلا لیا؟ زارا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ زارا کہتے ہیں نا، اللہ جب کچھ لیتا ہے تو اس کے بدلے دیتا بھی ہے۔ انہوں نے خالہ کو ہم سے لیا تو بدلے میں شفا کو بھی تو ہماری جھولی میں ڈالا ہے۔ سمیر نے گلابی گالوں والی شفا کو گود میں لیا۔ زارا نے شفا کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ اب رونا مت، اور جب بھی ان کی یاد آئے تو ان کے لیے دعا کرنا۔ سمیر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ زارا نے اس بات میں سر ہلاتے اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ سمیر نے شفا کو زارا کی گود میں دیا، اسے اپنے بازوؤں کے سار میں لیا اور زارا نے مسکراتے ہوئے شفا کا سر چوما۔ سمیر اسے مسکراتا دیکھ کر پرسکون ہوا۔